إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں آج کی کلاس میں۔ آج ہم انشاءاللہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک سٹڈی کرنے والے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے علماء کی پیروی میں ہمارا منہج، ہمارا فارمولا، ہمارا منہج کیا ہونا چاہیے۔ ہم اس ٹاپک کے اندر ٹوٹل 8 سیکشنز دیکھنے والے ہیں، 8، اور یہ 8 سیکشنز میں ہم شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے سیکشن سے، اور وہ ہے علم کی اہمیت۔ علم حاصل کرنا جو ہر مسلمان پر فرض ہے، کمپلسری ہے ہر مسلم پر۔ اس کے تعلق سے ہمیں کیا بات ملتی ہے؟ آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ چلیے، اب آپ کا یہ سوال اٹھے گا کہ علم حاصل کرنے کے اوپر تو ہم اتنے پورا ٹاپک لے چکے ہیں، تو پھر سے کیا ضرورت تھی یہاں پہ علم حاصل کرنے کی اہمیت؟ یہاں اس ٹاپک میں ہم پھر سے بات کر رہے ہیں، تو کیا ضرورت ہے؟ فیکٹ یہ ہے نا، جو بات ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کی امپورٹنس آگے جا کے آپ کو پتا چلے گی، آج کے لیکچر میں آگے جا کر۔ آج کے لیکچر میں ہم لوگ جس طرح سے آگے بڑھیں گے، جب تب ایک پرٹیکولر پوائنٹ پہ آپ کو ریئلائز ہوگا کہ اچھا یہ وجہ تھی ہم نے علم حاصل کرنے کی اہمیت سے شروعات کی۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ 3 پوائنٹس ہیں، میں ڈیٹیل میں نہیں لے رہا ہوں۔ میں چاہ رہا ہوں آپ لوگ ایک بار یاد کریں وہ ساری آیتوں کو، وہ حدیثوں کو جس میں علم حاصل کرنے کی اہمیت بتائی گئی ہے، ساری کی ساری کو ذرا ایک بار یاد کریے۔ جیسے مثال کے طور پہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان کے لیے۔ ہاں، یاد کریے، یاد کریے کہ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ مطلب ساری آیتیں، ساری حدیثیں وہ یاد کریں، اس سے آپ کو یہ بات علم حاصل کرنے کی اہمیت ایک بار پھر سے آپ کے ذہن میں آ جائے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں غور و فکر کرنے کے تعلق سے جو ساری آیتیں ہیں کہ قرآن پر غور کرو، قرآن پڑھو، سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جیسے مثال کے طور پہ سورہ 47 verse 24 سورہ محمد میں فرمایا افلا يتدبرون القرآن، وہ لوگ قرآن پر غور و تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں؟ تو کیوں غور نہیں کرتے ہیں وہ لوگ قرآن پر؟ کیوں غور نہیں کرتے؟ تو غور کرنے کہا گیا ہے، قرآن کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرنے کہا گیا ہے۔ ساری آیتیں، ساری حدیثیں جو اس ٹاپک پر ہے ان کو ایک بار یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں فرمایا سورہ قمر میں سورہ 54 آیت نمبر 17، 22، 32، 40، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے ذکر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے، یاد کرنے کے لیے ہم نے آسان بنایا ہے، اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے پھر کون ہے جو نصیحت حاصل کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے اوپر غور کرنے کے تعلق سے جو ساری آیتیں، وہ لوگ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ ساری جو آیتیں، ساری حدیثیں وہ ہم یاد کر رہے ہیں۔ اور تیسری چیز پھر سے ایک بار یاد کرو کہ جاہل ہونا کتنی بری بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سورہ بقرہ کے آیت نمبر 67 کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں، یا فلا تکونن من الجاہلین، ہرگز جاہلوں میں سے مت بننا۔ یہ سب ریکال کرنے کے بعد آتے ہیں ہم سیکنڈ سیکشن پر۔ جیسے میں نے کہا 8 سیکشن ہے، فرسٹ سیکشن ہو گیا، سیکنڈ سیکشن۔ ہم سیکنڈ سیکشن پر اس سے پہلے کہ جائیں ایک سوال آپ سب سے میں سوال پوچھوں گا، اور یہ سوال ہے کہ علم حاصل کرنے میں آخر میں ہمارا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ لیجیے پول آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے، آپ اس سوال کا جواب بتائیں۔ فرسٹ ہے کہ خود ہی کتابوں میں سے ساری چیزوں کا علم لے لینا چاہیے، فرسٹ آپشن۔ سیکنڈ آپشن علماء سیکھ رہے ہیں نا، وہی کافی ہے ہمارے لیے۔ تھرڈ ہے ہم بھی علم حاصل کریں، علماء کی طرف بھی رجوع کریں۔ اور فورتھ آپشن ہے آئی ڈونٹ نو آف کورس۔ ہاں، تو آپ سب کیا صحیح سمجھتے ہیں بتائیے۔ اوکے، تو ریزلٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میجورٹی لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے کہ ہم بھی علم حاصل کریں اور علماء کی طرف بھی ہم رجوع کریں۔ چلیے ہم اس ٹاپک پر آگے بڑھتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ دلائل رکھنا چاہتا ہوں اس تعلق سے، علماء کے تعلق سے۔ مطلب کیا ہوتا ہے کہ کئی لوگ جو ہوتے ہیں علم حاصل کرنے کی جب اہمیت کی بات کرتے ہیں، وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ علماء کا بھی مقام ہے اسلام میں۔ مطلب ہمیں تو علم حاصل کرنا ہے، لیکن علماء کی بھی اہمیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ دیکھیے پہلی آیت آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو علم والوں سے اگر تمہیں نہیں پتا۔ اگر تمہیں نہیں پتا ہے نا تو پوچھو، تم علم والوں سے پوچھو۔ مطلب پوچھنے ہمیں سکھایا گیا، ہمیں علماء کی طرف ریفر کرنے سکھایا گیا۔ یہ آیت بہت غور سے پڑھی کیونکہ اس بارے میں ابھی ایک سوال آنے والا ہے۔
फसलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, पूछो इल्म वालों से अगर तुम्हें नहीं पता। हाँ, सेकंड पॉइंट, इनकम्प्लीट नॉलेज इज डेंजरस, अधूरा इल्म खतरनाक होता है। ये क्या बात है? अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 टाइप के जज होते हैं, 2 जहन्नम जाएंगे, 1 जन्नत जाएगा। एक वो जज जो नाइंसाफी से फैसला करे, वो जहन्नम जाएगा, और एक वो जज जो सब कुछ जाने बगैर ही फैसला दे दे, जो यहाँ पे हदीस के वर्ड्स है, वरजुलुन क़दा लिन्नास अला जहलिन फहुवा फिन्नार, कि वो शख्स जो लोगों का फैसला करे अला जहलिन, जहालत के साथ, फहुवा फिन्नार, वो जहन्नम की आग में होगा। मतलब क्या है? वो कामयाब नहीं होगा, उसे जहन्नम की आग मिलेगी। जो इनकम्प्लीट नॉलेज, अधूरे इल्म के साथ में फैसला कर ले, वो शख्स जहन्नम में होगा, वर्ड्स नोट करिए। और तीसरा, वो शख्स जो इल्म के साथ, इंसाफ के साथ फैसला करे, वो शख्स जन्नत जाएगा। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनें, आप सबके सामने बहुत अहम बात यहां क्या है कि अगर किसी दीनी मसले में आपके सामने कोई बात आ रही है और वो आप अपने इनकम्प्लीट नॉलेज के साथ में अगर फैसला दे देते हैं, अगर आप फैसला दे देते हैं, तो फहुआ फिन्नार वाले वर्ड्स आ जाते हैं। मतलब दीनी मसले में भी फैसले होते हैं। क़दा लिन्नास जो होता है ना, वो दुनियावी मामलात में भी होते हैं और दीनी मामलात में भी होते हैं। हाँ, तो अगर अला जहलिन, अगर जहालत के साथ हम फैसला कर देंगे तो फहुआ फिन्नार वाली बात आ जाएगी, जो बहुत ही खतरनाक बात है और जिस चीज का हम सबको उस चीज से डरना चाहिए। ये हो गई सेकंड हदीस। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या था? फसलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। हम सेकंड सेक्शन के अंडर में हैं, 8 सेक्शंस है इसमें। और आगे हम देखते हैं अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस, लैसा मिन्ना, वो हमारे मानने वालों में से नहीं है, मन लम युजिल्ला कबीरना, जो हमारे बड़ों की रिस्पेक्ट ना करे, व यरहम सगीरना, हमारे छोटों को पर रहम ना करे, व यारिफ लि आलिमिना हक्का, और हमारे आलिमों के हक को ना पहचाने। जो हमारे आलिमों के हक को नहीं पहचानता, वो हमारे मानने वालों में से नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके सामने है कि जो शख्स अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला है, वो उलमा के मकाम को मानेगा। मतलब वो ये नहीं कह सकता उलमा की जरूरत नहीं है, जैसे कुछ एक्सट्रीम किस्म के लोग आज बोलते हैं, जो ये रॉन्ग बात है। मतलब ये एक रिएक्शन है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे इल्म हासिल करने की जरूरत ही नहीं है, उलमा हासिल कर रहे हैं ना, वही काफी है। दूसरे एक्सट्रीम में वो लोग हैं जो कहते हैं उलमा की जरूरत ही नहीं है, हम ही सीखेंगे जो सीखना है। अच्छा, आप सीखोगे, आप जो सीखोगे तो आपको पता है कि वो सब्जेक्ट पर, जो टॉपिक पे आप बात कर रहे हो, वो टॉपिक पर और कौन सी आयतें हैं और कौन सी हदीसें हैं। अधूरे इल्म के साथ अगर आप कोई फतवा दो, कोई फैसले तक पहुंचो, तो वो जजमेंट हुआ। वो जजमेंट में आपके पास कंप्लीट नॉलेज ना होने की वजह से आप रॉन्ग कंक्लूजन तक तो आ ही सकते हैं, लेकिन ये तरीकेकार गलत होने की वजह से, ये मेथोडोलॉजी गलत होने की वजह से फहुआ फिन्नार वाली हदीस आपके ऊपर फिट बैठती है, जो बहुत खतरनाक बात है। मतलब क्या है ना, हमें स्कॉलर्स की तरफ रिफर करना चाहिए। हम अगर अपने अधूरे इल्म के साथ में फैसला करें तो हमें डरना चाहिए फहुआ फिन्नार वाली हदीस से। ये बहुत अहम बात है। तो 3 पॉइंट्स हमने उलमा के ताल्लुक से देखा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था? खुद इल्म हासिल करने के ताल्लुक से, वो उस एक्सट्रीम के ताल्लुक से हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम एक्सट्रीम वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम वो बात कर रहे हैं जो रीजनेबल बात है। दूसरी तरफ वो बात थी जो उलमा के मकाम के ताल्लुक से। सही रास्ता क्या है? सही रास्ते में दोनों शामिल है, दोनों शामिल है, और मुझे खुशी है आप में से अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी ने सही जवाब दिया, माशाल्लाह। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इस पूरे सब्जेक्ट में एक होता है ना की, मास्टर की। तो आपके सामने मैं मास्टर की रखना चाहता हूं, मास्टर की, ताकि आप उस बात को समझ जाए इंशाल्लाह, और इस मास्टर की को आप यूज कर सकें। हाँ, ये मास्टर की आपके सामने है। जैसे होता है कि कोई टॉपिक की का कोर होता है, मेन फॉर्मूला। तो आपके सामने मेन फॉर्मूला आ रहा है, ये पूरे 8 सब्जेक्ट, 8 पॉइंट्स मुझे देना और एक मेन फॉर्मूला देना है। तो ये मेन फॉर्मूला अभी आ रहा है, ये 2 पॉइंट के इंट्रोडक्शन के बाद आप तैयार हैं इस मेन फॉर्मूला के लिए। अल्लाह मदद करे कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से, सही तरह से समझ में आ जाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये मेन फॉर्मूला समझाने से पहले मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूं। सवाल आपके सामने पोल की शक्ल में आ रहा है। यहां से बात जो स्टार्ट हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। स्टार्ट करते हैं। इल्म किस आलिम के पास से सीखना चाहिए? जो आपने दलीलें सुनी इल्म के ताल्लुक से, किसी एक ही आलिम से, या 4 इमामों के पास से, या 4 इमामों में से किसी एक से ही, या किसी भी सही इल्म वाले आलिम से। आपने जो आयतें पढ़ी, जो हदीसें पढ़ी, उसमें क्या आपको समझ में आया उलमा के ताल्लुक से? फसलू, पूछो किससे? फसलू किससे? गौर करिए वो आयत पर।
ओके जी, रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर है। 116 लोगों ने, 94% ने ये कहा कि किसी भी सही इल्म वाले आलिम से, और बाज स्टूडेंट्स ने भी कहा कि 4 इमामों से या 4 इमामों में से किसी एक से। आइए हम इसी टॉपिक पर क्या सही जवाब है देखना शुरू करते हैं। हम यही टॉपिक को एक अच्छी तरह से हमें समझना है। हम ये देखते हैं कि फसलू के बाद आयत जो थी, हदीस जो कुरान की आयत है, फसलू, अब यहां पे ये नोट करें, ये बात नोट करें, मैं जरा मार्क करता हूं। फसलू अहल जिक्री इन कुंतुम ला तालमून, पूछो, किससे पूछो? अहल जिक्री से पूछो, अहल जिक्री। अब इसमें अहदों में अहल जिक्री नहीं है, इल्म वालों में से किसी एक से ही पूछो, ये नहीं है, इल्म वालों से पूछो, एक जनरल वर्ड दी गई, बात दी गई। तो इल्म वाले सबके सब क्या है? हमारे हैं, सारे के सारे जितने स्कॉलर्स गुजरे हर जमाने और दौर में, सबके सब हमारे हैं। आप देखिए कि ये उलमा में कोई लिमिट नहीं है, मतलब कई सारे उलमा हैं, कई सारे इमाम, कई सारे स्कॉलर्स गुजरे हैं, ये सब के सब हमारे हैं। फसलू अहल जिक्री लैसा मिन्ना मन लम युजिल्ला कबीरना व यरहम सगीरना व यारिफ लि आलिमिना हक्का। वो हमारे मानने वालों में से नहीं है जो हमारे बड़ों की रिस्पेक्ट ना करें, छोटों पर रहम ना करें और हमारे आलिमों का हक ना पहचाने। सारे उलमा हमारे हैं। और खुसूसी तौर पर जो 4 बड़े बड़े फिक्ह के उलमा गुजरे हैं, जैसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी पैदाइश 80 हिजरी में हुई, इंतकाल 150 हिजरी में हुआ। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, जो उनके बाद पैदा हुए 93 हिजरी में और इंतकाल 179 हिजरी में हुआ। इमाम शाफी रहमतुल्लाह, जो 150 हिजरी में, जिस साल में इमाम अबू हनीफा का इंतकाल हुआ उसी साल में वो पैदा हुए, 204 हिजरी में इंतकाल हुआ। और इमाम अहमद रहमतुल्लाह, जो 164 हिजरी में पैदा हुए, 241 हिजरी में उनका इंतकाल हुआ। लेकिन क्या हम जानते हैं कि ये सारे के सारे उलमा, सारे के सारे इमाम, इन्होंने हमें कुरान और सुन्नत से ही जोड़ने की कोशिश की। किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे मानने वाले बन जाओ, मेरे फॉलोअर बन जाओ, मेरी बात मत छोड़ना। सबकी यही कोशिश थी, बल्कि जितने स्कॉलर्स गुजरे सारे स्कॉलर्स की यही कोशिश है कि हमें कुरान और सुन्नत से जोड़ें। ये असल बात है। तो आइए हम ये अहम सवाल की तरफ आते हैं, और वो अहम सवाल ये है कि जब उलमा में, इन स्कॉलर्स में आपस में इख्तिलाफ होता है, और ये बात मेन बात है कि उनमें आपस में इख्तिलाफ कई मसाइल में होता है, उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? हाँ, जब उलमा में आपस में इख्तिलाफ आए तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? देखिए आपके सामने 5 ऑप्शंस आए हैं। फर्स्ट ऑप्शन, जो अच्छा लगे वो करना चाहिए, मतलब जब इख्तिलाफ आ गया जो भी अच्छा लग रहा है वो करें। सेकंड, ज्यादा लोग किसके पीछे चल रहे हैं? ज्यादा लोग जहां हैं वहीं पे हमें भी वोट करना चाहिए। मतलब जो, जैसे इंडिया में हम देखते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा वोट्स मिलते हैं वो पावर में आती है, तो ज्यादा लोग हैं उनकी बात माननी चाहिए। थर्ड है कि माँ बाप किस रास्ते पर है, माँ बाप जिस रास्ते पर है हमें भी उसी रास्ते पर चलना चाहिए। और फोर्थ है कि जिस आलिम के पास प्रूफ है उस आलिम की बात माननी चाहिए। फिफ्थ है, उस वक्त सारे आलिमों को छोड़ देना चाहिए, खुद को, जो खुद की मर्जी, खुद ही बन जाना चाहिए स्कॉलर। क्या करना चाहिए? तो हम देख रहे हैं कि 135 लोगों ने ये कहा कि 96% लोगों ने ये कहा कि हम जिस आलिम के पास प्रूफ है उनकी बात मानेंगे, और 1% का कहना है, ज्यादा लोग जो कह रहे हैं, और 3 का कहना है कि हमारे बाप दादा जिस आलिम की बात मानते हैं। आइए हम देखते हैं क्या सही जवाब है। ये आ गई इस मौजू की सबसे इंपॉर्टेंट दलील। ये आयत को आप सबको याद करना है विद अरबिक टेक्स्ट, सूरह निसा सूरह 4 आयत नंबर 59। 459, 4 + 5 मिलाते हैं 9 होता है। हाँ, सूरह 4 आयत नंबर 59। एड्रेस भी याद करना होता है, मैंने बताया था, एड्रेस नहीं याद हो तो आप किसी ऐसे शख्स को पता नहीं बता पाओगे जो वाकिफ नहीं है। जो वाकिफ है वो तो जान लेगा, जो वाकिफ नहीं है उसको आप नहीं बता पाओगे। पढ़ते हैं आयत, अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। मतलब जो बात हो रही है वो कोई एक जमाने के लोगों से बात नहीं हो रही है, हर जमाने की ईमान वालों से बात हो रही है। सिर्फ उस जमाने के लिए नहीं, हर जमाने के लोगों के लिए। अतीउल्लाह, अल्लाह की फरमाबरदारी करो, व अतीउर रसूल, रसूल की फरमाबरदारी करो, व उलिल अम्री मिनकुम, तुम में जो इख्तियार वाले हैं उनकी भी। यहां पे गौर क्या करिए कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल कुरान में कई जगहों पर है, कई जगहों पर है, मोर देन 12। लेकिन व उलिल अम्री मिनकुम, तुम में जो इख्तियार वाले हैं, ये कुरान में सिर्फ एक जगह पे जिक्र है, यहां पर। मतलब अभी तक आपने जो सीखा था अतीउल्लाह व अतीउर रसूल की बात सीखी थी, अब यहां पे फर्स्ट टाइम व उलिल अम्री मिनकुम आ रहा है कि व उलुल अम्र, जो उलुल अम्र कौन है?
یہ اولو الامر کون ہے؟ تو اولو الامر کا مطلب ہے جو اختیار میں ہے، جو دوز ان اتھارٹی، جو اولو الامر، امر یعنی کہ حکم، جن کے پاس حکم ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ اولو الامر یعنی اہل الفقہ والدین۔ وہ ابن عباس کا قول انہوں نے ذکر کیا کہ اہل الفقہ والدین، کہ یہ سمجھ والے لوگ ہیں، دین کی سمجھ والے لوگ ہیں، مطلب سکولرز کی بات ہو رہی ہے۔ وہ قضا قال مجاہد و عطا، مجاہد و عطا نے جو تابعی ہیں انہوں نے بھی کہا، وہ حسن بصری نے بھی کہا، وہ ابو عالیہ انہوں نے بھی کہا، وہ اولی الامر منکم یعنی علماء۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں یعنی علماء، اور پھر آگے وہ کہتے ہیں الظاہر واللہ عالم، جو سامنے جو ظاہر دکھ رہا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، انہا عامۃ فی کل اولی الامر، کہ یہ اولو الامر میں عام ہے، من الامراء والعلماء کما تقدم، جس کے اندر علماء بھی ہے اور امراء بھی ہے۔ امراء یعنی خلیفہ، جو رولرز ہوتے ہیں، وہ بھی شامل ہے، مطلب اولو الامر میں سب شامل ہے۔ اب یہاں پہ غور کرنے والی بات کیا ہے؟ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اطیعوا اولی الامر منکم نہیں، اللہ کی فرما برداری کرو، رسول کی فرما برداری کرو، اور اولو الامر کی بھی، مطلب اس میں ایک وزن تھوڑا کم کیا گیا۔ اطیعوا جو ورڈ ہے اطیعوا، وہ وہاں اولو الامر کے لیے نہیں مل رہا ہے۔ یہ فرسٹ پوائنٹ ہے، بہت اہم۔ دوسری بات اس میں آپ یہ غور کریے کہ آگے اس آیت میں جو کنٹینیو ہوتی ہے بات، اس میں ایک بہت اہم سوال کا جواب مل رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ یہ آیت صرف یہیں تک پڑھتے ہیں، آیت یہاں ختم نہیں ہوتی، اس میں آیت میں آگے بات ہے، اور جو بات دی گئی ہے وہ ایک اتنی اہم بات ہے جو میں اگر آپ سے کہوں، قرآن و حدیث میں کئی جگہوں پہ کہا گیا ہے کہ اختلاف مت کرو، آپس میں اختلاف مت کرو، لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، صحیح بخاری کی حدیث، اختلاف مت کرو آپس میں، تم سے پہلے والے اختلاف میں پڑ گئے، ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، سورہ 8 آیت نمبر 46 سورہ انفال، تنازع میں مت پڑو، کمزور پڑ جاؤں گے، ہوا اکھڑ جائے گی۔ اختلاف مت کرو دیا گیا ہے، سوال یہ ہے اختلاف آ گیا تو کیا کریں؟ آگ لگنے مت دو، یہ دیا گیا ہے کوئی جگہ پر، آگ لگ گئی تو کیا کریں؟ آگ لگنے مت دو، سیفٹی پریکاشنز رکھو، لیکن آگ لگ گئی تو کیا کریں؟ میرا سوال یہ ہے اختلاف مت ہونے دو، یہ دیا ہوا ہے، اختلاف میں مت پڑو، اختلاف نہ ہونے دو، ملے رہو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو تھامے رہو، سب دیا ہوا ہے۔ اختلاف ہو گیا تو کیا کریں؟ اختلاف ہو گیا تو کیا کریں؟ یہ ایک سوال ہے نا، ہمیشہ آتا ہے یہ سوال، اور اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ اختلاف ہو گیا تو کیا کریں، اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ اختلاف آ گیا تو کیا کریں۔ میرے برادرز اینڈ سسٹرز، میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی بیوٹیفل نالج شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جگہ پر جہاں پر اسکالرز کا ذکر ہے، اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم بات اس کے آگے کہی ہے۔ کیوں؟ اب بات سنو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک سوال بتاتا ہوں، آپ کے رسول کون ہے؟ آپ کے رسول کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے رسول کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جو سسٹرز ہیں رول نمبرز کے ساتھ، ان کے رسول کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو بردرز ہیں جنہوں نے اپنا نام لگایا ہے، ان کے رسول کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اختلاف ہے کوئی؟ ہم سب کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف کہاں آتا ہے معلوم ہے؟ جہاں پہ بات آتی ہے اولو الامر، اسکالرز، تو اولو الامر کی جہاں بات آتی ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ اختلاف شروع ہو جاتے ہیں، وہاں پہ اختلاف شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک بھائی کہیں گے میں فلاں عالم کی بات مانتا ہوں، ایک بہن کہیں گی میں فلاں عالم کی بات مانتی ہوں، میں کہوں گا میں فلاں علماء کی طرف ریفر کروں گا، یہاں پہ اختلاف آتا ہے۔ اب یہیں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم بات کہی جس کے آگے کے حصے میں، آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے آگے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر آپس میں تنازع آ جائے، اگر آپس میں اختلاف آ جائے، فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ، جو تنازع آ گیا تو کیا کرو؟ تنازع آنے پر رُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ تنازع آ گیا تو کیا کرو؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو، والیوم الاخر، قیامت کے دن پہ ایمان ہے تو، ذالک خیر واحسن تاویلا، اس میں خیر ہے، اس کا سب سے بہتر انجام ہوگا۔ اب یہاں پہ غور کرنے والی بات کیا ہے کہ اس میں خیر ہے، ہاں اس میں خیر ہے، یہ جو بات کہی گئی نا خیر،
واحسن تاویلا بہترین انجام ہے. یعنی کہ ہمارے آپس کے اختلاف ختم کرنے میں کیا چیز میں خیر ہے؟ اس میں خیر ہے. کیا چیز میں خیر ہے؟ فردہ الی اللہ ورسول، اس معاملے کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اس چیز میں خیر ہے. اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اللہ کی طرف لوٹاؤ، یعنی کہ اللہ کا کلام قرآن. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں یہ ایکسپلین کیا، اسکالرز نے یہ بتایا کہ اللہ کی طرف لوٹاؤ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معراج کرنا ہوگا، اللہ کی طرف میں لوٹا رہا ہوں یا مرنے کے بعد قیامت کے دن پوچھوں گا. اللہ کی طرف لوٹاؤ مطلب ہے اللہ کا قرآن، اور رسول کی طرف لوٹاؤ مطلب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنتیں. قرآن و حدیث کی طرف لوٹاؤ. کیا کرو؟ کب لوٹاؤ؟ آپس میں اختلاف آ جائے نا تو قرآن و حدیث کی طرف لوٹاؤ. ذالک خیر، اس میں خیر ہوگا. واحسن تاویلا، اس کا بہترین انجام ہوگا. میرے بردرز اینڈ سسٹرز، کیا چیز میں خیر ہے؟ لوگ آج کہتے ہیں یہ فتنہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خیر ہے. اللہ نے کہا ذالک خیر، یہ خیر ہے. واحسن تاویلا، اس کا بہترین انجام ہے. تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز، کس چیز میں خیر ہے؟ قرآن و حدیث کی طرف لوٹانے میں. اب یہاں غور کرنے والی بات کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ریفر کرنے کہا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی طرف لوٹاؤ یعنی کہ اللہ کی طرف، یعنی کہ قرآن کی طرف، رسول کی طرف لوٹاؤ یعنی کہ حدیث کی طرف. لیکن اللہ تعالیٰ نے اولو الامر کا ذکر یہاں نہیں کیا، یہاں پہ صرف دو کا ذکر ہے. پتا کیا چلا؟ یہ دو فائنل ہے. مطلب آپس کے اختلاف آنے کے بعد ہم فائنل ججمنٹ کے لیے کہاں جائیں گے؟ قرآن و حدیث کی طرف جائیں گے. اس کے اندر اولو الامر کا ذکر نہیں ہے. مطلب اولو الامر اسکالرز کی بات تب دلیل ہے جب قرآن و حدیث کے مطابق ہے. اسکالرز کی بات خود ان اٹسیلف دلیل نہیں. اگر اسکالرز کی بات خود ان اٹسیلف دلیل ہوتی تو ہم اپنے اختلاف حل ہی نہیں کر پاتے، کیونکہ ہر اسکالر اپنی بات کہتا کہ بولے میں نے کہا بس فائنل ہے یہ. لیکن فائنل ہے قرآن و حدیث. مطلب قرآن حدیث میں جو بات مل گئی وہ فائنل ہے، ہمیں اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹانا چاہیے. یہ اس ٹاپک پر بہت ہی بنیادی بات ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ فتنہ ہے کہ قرآن حدیث کی طرف لوٹاؤ، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نہیں، یہ صحیح طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تم ایمان والے ہو نا، اللہ اس کے رسول پہ ایمان ہے تمہارا، قیامت کے دن پہ ایمان ہے تمہارا، تو تم کیا کرو؟ اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اور اس میں خیر ہوگا، اس کا بہترین انجام ہوگا. تو یہ بات کو دیکھنے کے بعد آئیے ہم ایک اہم چیز کی طرف جاتے ہیں. دیکھیے آج بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کوئی عالم کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسے کچھ لوگ ہیں، بالکل غلط بات ہے. کیوں؟ ہم دلائل دیکھ چکے ہیں، 3 دلائل دیکھے ہیں. لیسا منا والے ورڈز آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. وہ شخص جو علماء کی بات نہیں مانتا ہے تو وہ اولو الامر والی بات بھی تو نہیں مان رہا ہے، سورہ 4:59 کو بھی نہیں مان رہا ہے. بالکل غلط بات ہے. دوسری ایکسٹریم میں وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اسکالر کی بات کو چھوڑیں گے ہی نہیں. مطلب وہ اسکالر کی بات کو اس حد تک لے کے جاتے ہیں کہ بھائی اسکالر غلط ہے تو میں اپنے باپ دادا کے راستے پہ چلوں گا، ہمارے عالم غلط ہے تو بھی میں ان کی بات نہیں چھوڑوں گا. مطلب غلط ثابت ہونے کے بعد کی بات بول رہا ہوں. اگر بات غلط ہے پتا چل گیا، اس کے بعد بھی کوئی کہے کہ نہیں میں ان کی بات نہیں چھوڑتا ہوں. مطلب ایک ہے کہ آپ وقتی طور پر کسی اسکالر کو فالو کر رہے ہیں، اس میں پرابلم نہیں ہے. پرابلم کہاں ہے کہ اگر کسی چیز میں پتا چل گیا کہ یہاں پہ فلاں عالم کے پاس مضبوط دلیل ہے، قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات ہے، اور اگر اس وقت پر کوئی کہے کہ میں اپنے عالم کی بات کو نہیں چھوڑتا، تو کیا اسے کیا ملے گا؟ اسے کیا ملے گا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اس تعلق سے تو بہت سخت وعید ہے. ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے آپ کو اتباع کی مثال دی تھی. ہاں، اتباع کی مثال دی تھی کہ ہمیں 2 گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی کو راستہ پتا ہے ڈرائیور کو، دوسرے کو راستہ نہیں پتا ہے. تو ہم دوسرے ڈرائیور سے کہیں گے تم ایسا کرو پہلے والے کے پیچھے پیچھے چلو، تمہیں راستہ نہیں معلوم ہے، تم پہلے کے پیچھے پیچھے چلو. اب اس میں اللہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ بتایا اور ہمیں یہ سکھایا کہ ان کے پیچھے پیچھے چلو، ان کی پیروی کرو. ہم اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. علماء اکرام ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے جوڑتے ہیں. اب یہاں پہ معاملہ کیا ہے؟ ہمیں علماء کی طرف رجوع کرنا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا ہے کہ ہم اتباع کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ نہیں بھولنا ہے کہ ہم پیروی کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ جو پیچھے والا ڈرائیور ہے، ایسے کئی سارے پیچھے والے ڈرائیورز ہیں، اور ہر کسی کو آگے والا ڈرائیور جو مین ڈرائیور ہے وہ نہیں دکھ رہا ہے، تو وہ اپنے آگے والے کے پیچھے چل رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ یہ ضرور مین ڈرائیور جو مین جس کو راستہ پتا ہے نا، اس کے پیچھے چل رہے ہیں، تو میں ان کے پیچھے چل رہا ہوں، ان کا کنیکشن ان سے ہے، انہیں وہ دکھ رہے ہیں، مجھے وہ نہیں دکھ رہا ہے، تو میں ان کے پیچھے چل رہا ہوں. وقتی طور پر کوئی اگر کرے ایسا تو پرابلم نہیں ہے. پرابلم کہاں ہے؟ جب معلوم پڑ گیا کہ ارے
یہ ٹاپک میں تو وہ مین ڈرائیور وہاں جا رہے ہیں اور ہمارے یہ جو میں ان کے پیچھے چل رہا تھا یہ تو یہاں رہے اس راستے پہ جا رہے ہیں. اور جب پتا چلنے کے بعد آدمی کہے کہ نہیں میں تو ان کے پیچھے چلتا ہوں نا, میں ان کا ماننے والا ہوں, میں ان کے پیچھے چلتا ہوں, میں ان کا ماننے والا ہوں, میں وہ مین ڈرائیور کو نہیں, میں ان کا پیچھے چلنے والا ہوں, وہاں پہ غلطی ہو جائے گی. تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کہیں کسی امام سے اگر کسی معاملے میں مسئلے میں مسٹیک ہو, غلطی ہو جائے, تو وہ ٹاپک میں ہمیں پورے رسپیکٹ کے ساتھ ان کی بات چھوڑ کر کوئی اور اسکالر کی بات لینا چاہیے جن کے پاس پروف ہے, جن کے پاس قرآن حدیث کا پروف ہے. تو ہم لوگوں کو دو ایکسٹریمز دکھائی دیتے ہیں. ایک ایکسٹریم وہ لوگ ہیں جو کہیں گے اگر کہ عالم کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کوئی عالم کی بات کو اس حد تک فالو کرتے ہیں جب پتا چل گیا کہ یہ عالم سے غلطی ہو رہی ہے, وہ عالم کے پاس صحیح بات ہے, یہ عالم سے اسکالر سے مسٹیک ہو رہی ہے, وہ فلاں اسکالر صحیح بات بتا رہے ہیں, تو وہ بھی نہیں چھوڑتے ہیں. وہ کیا معاملہ ہے, وہ چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے بہت بڑے پرابلمز ہوتے ہیں. کیا پرابلمز ہوتے ہیں وہ ہم آگے دیکھنے والے ہیں. تو صحیح بات کیا ہے, صحیح بات ہے یہ دونوں کے بیچ کی بات, وہ ہے سارے اسکالرز کو رسپیکٹ کرنا ہے. سب کے سب اسکالرز ہر زمانے اور دور کے ہمارے عالم ہیں, جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جوڑتے ہیں, سب علماء ہمارے ہیں. ہم لمٹ نہیں کرتے ہیں, فَاسْأَلُوا أَحَدٌ مِّنْ اہل ذکر نہیں ہے, علم والوں میں سے کسی ایک سے ہی پوچھو نہیں, سب علم والے ہمارے ہیں, اہل ذکری. لیکن اگر کوئی عالم چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے, آخر میں تو انسان ہے نا, اگر اس سے بھول ہو گئی, غلطی ہو گئی, تو اسی رسپیکٹ کے ساتھ ہم ان کی بات کو چھوڑ دیں گے, دوسرے عالم کی بات کو لے لیں گے جس کے پاس پروف ہے, جس کے پاس بھی پروف ہے ان کی بات کو لے لیں گے انشاءاللہ. یہی طریقہ ہونا چاہیے, اور یہ ہے صحیح طریقہ, یہ دو ایکسٹریمز کے بیچ میں صحیح راستہ. میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی پیاری حدیث رکھنا چاہتا ہوں, اور یہ اس موضوع پر ہمارے ایک دل کو وسیع کرنے والی بات ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا حکم الحاکم فاجتہد, جب کوئی جج فیصلہ کرے, اجتہاد کرے, مطلب اجتہاد یعنی کہ پوری کوشش کرے صحیح نتیجے تک پہنچنے کی, صحیح نتیجے تک پہنچنے کی پوری جد و جہد کی, فیصلہ کیا, پوری کوشش کی, ثم اصاب فلہ اجران, صحیح ہو تو دگنا اجر ملے گا, وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ, جب وہ فیصلہ کرے, اجتہاد کرے, پوری کوشش کی صحیح نتیجے تک پہنچنے کی, لیکن پھر بھی اس سے غلطی ہو گئی, اس سے غلطی ہو گئی, تو کیا ملے گا, تو بھی ایک اجر ملے گا. مطلب اگر کوئی عالم نے پوری کوشش کی, اور پوری کوشش کرنے کے بعد بھی اگر مسٹیک ہو گئی, تو انہیں ایک اجر ملے گا. کیوں ملے گا؟ پوری کوشش کی ہوگی اس نے. بالکل صحیح, بالکل صحیح, پوری کوشش کی, تو کوشش کی وجہ سے انہیں اجر ملے گا, ان کی اس کوشش کی وجہ سے. بالکل صحیح جواب. ہم آگے دیکھتے ہیں, جزاک اللہ خیر, آگے بڑھتے ہیں. اب یہاں پہ ایک اہم سوال کہ فقہ کے مسائل میں, جب فقہی مسائل میں کیا ہمیں ہمارے اندر رواداری ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, ٹالرنس. اس حدیث کی روشنی میں رواداری یعنی ٹالرنس, کہ میں اس نتیجے پر ہوں, کوئی اور اس نتیجے پر ہے. مطلب میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اس بات کو فالو کر رہا ہوں. کوئی اسکالر ایک نتیجہ دیا, ہم ان کو فالو کر رہے ہیں, اور دوسرا ایک شخص ہے وہ دوسرے اسکالر کو فالو کر رہے ہیں, دونوں اسکالرز ہیں. تو کیا اس چیز میں رواداری یعنی کہ ٹالرنس ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ یہ آپ کے سامنے ایک بہت کرٹیکل سوال آ رہا ہے جو اس مسئلے کو سمجھنے میں بہت ضروری ہے. چلیے, نمبر 1 ہونا چاہیے, سب صحیح ہے, سب صحیح ہے یہی ماننا چاہیے, فرسٹ آپشن. سیکنڈ آپشن, بالکل نہیں ہونا چاہیے, صحیح وہی ہے جو صحیح ہے, جو غلط ہے وہ کفر ہے. ان سے ورڈز میں اسکرین پہ لکھنے میں مسٹیک ہے, جو غلط ہے وہ کفر ہے. یہ سیکنڈ آپشن. تھرڈ آپشن, صحیح کو صحیح ماننا چاہیے, غلط لگے اس کے ساتھ بھی گنجائش رکھنی چاہیے, غلط کے ساتھ بھی گنجائش رکھنی چاہیے. مطلب صحیح ہے وہ صحیح ہے, غلط ہے وہ کفر ہے, یہ ماننا چاہیے, یا غلط کے ساتھ کچھ گنجائش رکھنی چاہیے. بہت اہم ٹاپک ہے. کافی سارے لوگوں نے سیکنڈ اینڈ تھرڈ آپشن سلیکٹ کیا ہے, مطلب قریب قریب ہی ہے. صحیح بات کیا ہے, چلیے دیکھتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک بہت اہم بات رکھ رہا ہوں. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں رواداری نام کی چیز ہونی نہیں چاہیے, ان کا یہ ماننا ہے کہ there should be no tolerance. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سچ کی تلاش ہی نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے آپ کو ورلڈ میں ایسے دو ٹائپ کے لوگ دکھیں گے.
یہ جو چارٹ ہے نا اس میں یہ بہت ہی اہم موضوع آ رہا ہے. وہ کیا ہے؟ بعض ایسے لوگ ہیں جو صحیح مانتے ہیں نا اس کے اندر کوئی ٹالرنس نام کی چیز ہوتی نہیں ہے. میں فقہی مسائل کی بات کر رہا ہوں, عقیدے کے مسائل کی نہیں بات کر رہا ہوں. فقہ کے مسائل میں ہاتھ یہاں باندھنا ہے, یہاں باندھنا ہے. ہاں, مثال کے طور پر رکوع کے بعد میں ہاتھ باندھنا ہے نہیں باندھنا ہے. ایسے کئی مسائل ہیں. وطر کی نماز کیسے پڑھنی ہے, فقہ کے کئی سارے مسائل ہیں. تو کچھ ایسے لوگ ہیں بولتے ہیں میں یہ صحیح مانتا ہوں نا, جو سب اس کو نہیں مانتے وہ سب کے سب کفر کر رہے ہیں. ایسے بعض لوگ ہوتے ہیں, ان کی تھنکنگ سائیکالوجی. دوسری طرف وہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب صحیح ہے, کوئی بھی غلطی نہیں ہے. مطلب ان کے لیے کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کے اندر رواداری کا مطلب ٹالرنس, برداشت کرنا, ایک دوسرے کو برداشت کرنا, یہ ویو کو برداشت کرنا, ٹالرنس رکھنا. تو دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو سچ کی تلاش مانتے ہی نہیں ہے, مطلب بولتے ہیں کہ سب صحیح ہے. ڈائریکٹلی کوئی بھی ٹاپک آیا, یہ بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے, سب صحیح ہے, کچھ غلط ہے ہی نہیں. مطلب دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو صرف خود کو, جو ویو ان کا ہے وہ صحیح ہے, باقی سب کفر ہے, کفر اس حد تک. مطلب نو ٹالرنس ایٹ آل, رواداری نام کی چیز ہے ہی نہیں. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو سچ کی تلاش میں تلاشی نہیں کرتے ہیں, شروع سے ہی یہ کنکلوژن پہ آ گئے. کیا کنکلوژن پہ آ گئے؟ سب صحیح ہے. اور صحیح جواب کیا ہے؟ صحیح جواب ہے وہ ہے درمیان کا راستہ, کہ ہمیں سچ کی تلاش بھی کرنی چاہیے اور سچ کی حاصل کرنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے, ساتھ ساتھ میں رواداری بھی ہونا چاہیے. مطلب یہ جو آپ کا کوئز ہوا اس میں صحیح جواب یہ تھا کہ صحیح کو صحیح ماننا, لیکن غلط کے ساتھ بھی کچھ گنجائش رکھنا, کچھ ٹالرنس رکھنا, دونوں چیز چاہیے. مطلب ٹالرنس بھی ہونا چاہیے, رواداری بھی ہونی چاہیے. کہ مثال کے طور پر کوئی اسکالر اگر تحقیق کر کے ایک نتیجے تک پہنچا, انہیں تو ایک اجر اللہ دے گا نا. اب ہم انہیں وہ چیز سوچیں کہ جیسے کہ کفر ہے, وہ کیا معاملہ ہے, بالکل غلط ہے, بالکل غلط بات ہے. لیکن یہاں پہ کیا چیز غلط ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کیا چیز صحیح ہے وہ بتانا چاہتا ہوں. میرے برادرز اینڈ سسٹرز, ہم سب کے اندر یہ ضروری ہے کہ ہم فقہی مسائل میں تھوڑا ٹالرنس رکھیں, اور ساتھ ساتھ میں حق کیا ہے وہ بھی تلاش کرنے کی کوشش کریں. حق تلاش کرنے کا اپنا مادہ بند نہیں کر دے کہ کچھ حق سب حق ہے, سب صحیح ہے, جیسے بعض لوگوں نے کر دیا ہے. سب بند, ایوری ون از کریکٹ. 2+2 4 بھی صحیح ہے, 2+2 5 بھی صحیح ہے, 2+2 6 بھی صحیح ہے, 2+2 7 بھی صحیح ہے, سب صحیح ہے, چیک ہی نہیں کرنا ہے انہیں. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کوئی بھی صحیح نہیں ہے, صرف یہی صحیح ہے, اس کے علاوہ باقی سب کفر کرنے والے ہیں. ارے انہوں نے کوشش کی صحیح نتیجے تک پہنچنے میں, صحیح ہے تو صحیح ہے, غلط ہو تو غلط ہے. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے. تو اس میں بھی صحیح راستہ درمیانی راستہ ہے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اب میرے برادرز اینڈ سسٹرز, یہ ٹاپک کو سمجھنے میں ایک بہت ہی کریٹیکل چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی عالم کی بات کو قرآن و سنت کے اوپر نہیں رکھنا چاہیے. کیوں نہیں رکھنا چاہیے؟ میں آپ کے سامنے 3 ریزنز رکھ رہا ہوں. ہم اپنے 8 پوائنٹس کی سیریز میں واپس آ گئے ہیں. مین ٹاپک ڈسکس ہو چکا ہے, ماسٹر کی یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی طرف ریفر کرو. آپس میں اختلاف آئے فردہ الی اللہ و رسول, یہ اس ٹاپک پہ ماسٹر کی ہے. لیکن اب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی عالم کی بات کو قرآن و سنت کی بات کے اوپر نہیں رکھنا چاہیے. دیکھیے یہاں کیا ہے, سارے جو امامز ہیں, سارے جو علماء اکرام ہیں, سارے جو اسکالرز ہیں, وہ ہمیں قرآن و سنت سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. غلطی کیا ہے کہ اگر ہم کسی بھی عالم کی بات کو قرآن و سنت سے اوپر کر دیں, یہ بہت بڑی غلطی ہے. کتنی بڑی غلطی ہے آپ کو پتا ہے؟ آپ یہ آیت دیکھیے قرآن کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. وہ لوگ یعنی جوز اینڈ کرسچنز, یہود و نصارہ, انہوں نے اپنے احبار اور رہبان, اپنے عالموں کو, اپنے درویشوں کو, اپنے جو ربائز کو, پریس کو, انہیں رب بنا دیا اللہ کے علاوہ. رب, انہوں نے اپنے عالموں کو کیا بنایا؟ رب بنا دیا, رب. تو عدی بن حاتم پہلے کرسچن تھے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اور یہ امام ترمذی نے کتاب التفسیر میں جمع کیا ہے, اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 کی تفسیر میں آیت آئی ہے, حدیث آئی ہے. عدی بن حاتم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, وہ بتا رہے ہیں کیا جواب سنا, سنیے. وہ کہتے ہیں کہ اما انہم لم یکونوا یعبدونہم, ہاں, کہ وہ لوگ اپنے ربائز اور پریس کی عبادت نہیں کرتے تھے. وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ,
جب وہ لوگ کسی چیز کو حرام کر دیتے تھے تو یہ لوگ اسے حرام قرار دیتے تھے. وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا حَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ. جب وہ کسی چیز کو حلال سمجھتے تھے تو وہ لوگ اسے حلال سمجھتے تھے. مطلب کیا؟ جو جوز اینڈ کرسچنز ہیں ان کے جو ربائز اینڈ پریسٹ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے ربائز اینڈ پریسٹ کو ایک درجہ دیتے ہیں کہ حلال اور حرام جو ہے نا ان کے ربائز اور پریسٹ طے کرتے ہیں. ان کے دین کا حلال و حرام ان کے ربائز اور پریسٹ کی طرف سے آتا ہے. ہمارے دین کا حلال و حرام کہاں سے آتا ہے؟ قرآن و حدیث سے آتا ہے. علماء کیا کرتے ہیں؟ پہنچاتے ہیں ہم تک. حلال و حرام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود کی طرف سے کچھ حلال و حرام نہیں کیا، سب اللہ کی طرف سے ہے. شریعت دینے والا اللہ ہے. لیکن اگر لوگ یہ مان لے کہ یہ ربائز اور پریسٹ ہے نا یہ ہیں حلال و حرام کرنے والے، تو پھر بہت غلط ہو جائے گا. میرے برادرز اینڈ سسٹرز، یہ چیز اگر کوئی کرے تو پھر ایسا معاملہ ہے کہ وہ ایک بنیادی چیز بھول رہا ہے کہ ہم کلمہ کس کا پڑھ رہے ہیں. ہم کلمہ کو عالم کا پڑھ رہے ہیں. ہم پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم اتباع کس کی کر رہے ہیں؟ ہم پیروی کس کی کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہیں. ہماری گاڑی کسی اور کے پیچھے ہے کیا؟ اب یہود و نصارہ میں، ان کے ریلیجن میں، جوز اینڈ کرسچنز میں، وہ لوگ اپنے ربائز اور پریسٹ کو وہ درجہ دیتے ہیں، اور یہ غلط بات ہے. مثال کے طور پہ آپ کو میں ایک مثال دے رہا ہوں. بائبل کے اندر کہیں بھی پالیگمی، ایک سے زیادہ شادی منع نہیں ہے. کرسچن چرچ نے اسے منع کر دیا. کیوں منع کیا؟ ان کے پریسٹ نے مل کر یہ ایک ایڈکٹ پاس کیا. ایڈکٹ یعنی ان کا فتویٰ ہوتا ہے، وہ پاس کیا کہ یہ حرام ہے، پروہیبٹڈ ہے. تو ان کا حلال و حرام کہاں سے آتا ہے؟ ان کے ربائز و پریسٹ کی طرف سے آتا ہے. اسلام میں ہمارا حلال و حرام کہاں سے آتا ہے؟ قرآن و حدیث سے آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں کوئی چیز اپنی مرضی سے حلال و حرام نہیں کر سکتا، میں صرف پہنچا رہا ہوں تم تک. تو آپ خود سوچو کہ جو علماء اکرام ہے وہ کیا کر رہے تھے؟ پہنچا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم تک. یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے. فرسٹ پوائنٹ. سیکنڈ چیز، کسی بھی مومن کو یہ اختیار نہیں ہے، کسی بھی مومن کو یہ اختیار نہیں ہے. کیا اختیار نہیں ہے؟ سنیے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، کوئی بھی مومن مرد، وَلَا مُؤْمِنَةٍ، نہ کوئی مومن عورت، مومنہ عورت، اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، جب اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، اس معاملے میں ان کے پاس اختیار باقی رہے. اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آنے کے بعد ہمارے پاس مومن مرد اور مومنہ عورت کے پاس اختیار باقی نہیں ہوتا. یہ آیت پڑھ رہے ہیں سورہ 33 ورس 36 کہ کوئی بھی مومن مرد مومنہ عورت کے لیے صحیح نہیں ہے اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم، کہ اس معاملے میں ان کے پاس اختیار باقی رہے. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا، جب اللہ اس کے رسول کا، وہ جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ بہت دور کی گمراہی پہ چلا گیا ہے. میرے برادرز اینڈ سسٹرز، میرے بھائی میری بہنیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم نے ایمان لایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اگر تم مومن ہو، مومنہ مرد ہو، مومنہ عورت ہو، تمہارے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آنے کے بعد اب آپ کہو کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہوں یا نہیں مانتا ہوں. یہ کہنے کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے. تو ہمیں یہ بات نہیں بھولنا چاہیے. کسی بھی عالم کو اس حد تک نہیں لے جا سکتے ہیں کہ ان کی بات کو ہم نے قرآن و حدیث کے اوپر پہنچا دی. ہم اگر اللہ اس کے رسول کی بات آنے کے بعد کہیں کہ نہیں میں عالم کی بات مانتا ہوں، تو یہ تو ایسی بات ہے کہ جیسے کہ ہم نے اپنے کلمہ کو اٹیک کر دیا. اگر واضح سمجھنے کے بعد کوئی یہ کر رہا ہے، ہاں جس کو نہیں معلوم ہے اس کا معاملہ الگ ہے، لیکن جس کو پتا ہے اور یہ پتا ہوتے ہوئے کرتا ہے تو پھر یہ معاملہ ایسا ہے کہ بہت اتنی اہم بات ہے کہ اس نے اپنے کلمہ جو پڑھا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو اٹیک کر دیا. سورہ نساء کی سورہ 4:65 یہ بھی یاد کریے. میرے برادرز اینڈ سسٹرز، یہاں پر اس سوال کے تعلق سے ایک بہت کلیئر تھاٹ ہے تاکہ ہم اس بارے میں کنفیوژن میں نہ رہیں. علماء کو اپنا مقام دینا ہے، لیکن کیا مقام ہے؟ جو علماء کا مقام ہے وہ مقام دینا ہے، انہیں رب کا مقام نہیں دینا ہے. پڑھیے آیت قرآن کی سورہ 4:65. فلا وربک، اور نہیں آپ کے رب کی قسم. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کون ہے؟ اللہ. اللہ نے خود کی قسم کھائی. لا یؤمنون، ان کے پاس ایمان نہیں ہے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپس کے سارے اختلافات میں آپ کو فائنل جج نہیں بنا لیں. جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فائنل جج نہیں بنا لیتے، فائنل حکم،
کہ یہ عالم کی بات مانو، یہ عالم کی بات مانو، یہ عالم کی بات مانو، جس کے پاس قرآن حدیث کی دلیل آ گئی، جب تک فائنل جج کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بناتے کہ نبی کی بات جس کے پاس ہے، پھر ہم کسی اور کی بات آگے نہیں رکھ سکتے، پھر ہم کسی کی بات آگے نہیں رکھ سکتے ہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بینہم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضیت۔ آپس کے سارے اختلافات میں ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک فائنل جج نہیں بناتے تب تک اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یؤمنون، ان کے پاس ایمان نہیں ہے، ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات کہی گئی ہے، ہاں یہاں پہ جو بات ہے نا یہ بہت بڑی بات ہے کہ لا یؤمنون، یہ جو ورڈز ہے نا لا یؤمنون، یہ لا یؤمنون، یہ جو بات ہے یہ بہت اہم بات ہے کہ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپس کے سارے اختلافات میں فائنل جج نہیں بنا لیتے تب تک لا یؤمنون، وہ ایمان والے نہیں ہیں میرے برادرز اینڈ سسٹرز۔ اور آگے دیکھیے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر خود کے نفس میں تھوڑی بھی حرج یعنی رکاوٹ، دل میں رکاوٹ نہیں پاتے، مما قضیت وَيُسَلِّمُوا تسلیما، پوری طرح سے قبول کر لیتے ہیں، پوری طرح سے قبول کر لیتے ہیں۔ یہ ہے ریکوائرڈ، کس سے ریکوائرڈ ہے؟ ایک مومن سے یہ ریکوائرڈ ہے میرے برادرز اینڈ سسٹرز۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم فیل ہو جائیں گے، ہم فیل ہو جائیں گے۔ 3 چیزیں دی گئی، نمبر 1 کسی اور کو فائنل جج نہیں بنانا، نمبر 2 دل میں رکاوٹ نہیں پانا، نمبر 3 پوری طرح سے قبول کرنا۔ یہ 3 پوائنٹس جو ہم نے ابھی دیکھے، یہ 3 پوائنٹس یعنی جو 3 پوائنٹس ہم نے یہ اس سیکشن میں دیکھے، انہیں دیکھنے کے بعد ہم آتے ہیں اپنے 4تھ سیکشن پر۔ 3 سے 3 پوائنٹس یاد رکھیے، ان کو رب مت بنانا، سورہ 9 verse 31۔ نمبر 2 مومن کے لیے اختیار نہیں ہے، سورہ 33 verse 36۔ نمبر 3 آخری فیصل، فائنل جج کون ہے آپ کے لیے؟ فائنل جج کون ہے؟ آپ کو پوچھ رہا ہوں میں، فائنل جج کون ہے آپ کے لیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر مومن کے لیے، کلمہ پڑھنے والے کے لیے فائنل جج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونی چاہیے۔ اس کے اندر کبھی یہ نہیں ہو کہ یہ عالم اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں، کتنے بھی بڑے ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فائنل جج۔ جیسے کرسچنز ہمیں کہتے ہیں تم لوگ کیا جیسس کرائسٹ کو نہیں مانتے ہو؟ تو ہم کہتے ہیں مانتے ہیں ہم لوگ جیسس کرائسٹ، ہم لوگ جیسس کرائسٹ کو، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول مانتے ہیں، ہم انہیں گاڈ نہیں مانتے ہیں۔ اسی طرح آپ علماء اکرام کو نہیں مانتے ہیں، علماء اکرام کو مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہیں، ہاں مانتے ہیں، لیکن علماء کا مقام دیتے ہیں، علماء کو ہم رب نہیں بنائیں گے، علماء کو علماء کے مقام پہ رکھیں گے، علماء کی طرف ریفر کریں گے، سارے علماء ہمارے ہیں، علماء کی عزت کریں گے، کیونکہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے میں سے نہیں ہیں جو علماء کی رسپیکٹ نہ کرے، لیکن علماء کو علماء کا مقام دیں گے۔ یہ ہے اس ٹاپک پر صحیح جواب۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے نا، سارے جو ٹاپکس ہیں نا ایک لائن میں سمرائز کر سکتے ہیں۔ توحید کا ٹاپک لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، ساری عبادت صرف اللہ کے لیے، رب اللہ، اس کے جیسا کوئی نہیں، ساری عبادت اس کے لیے، سمپل۔ بدعت کا ٹاپک کل بدعت ضلالہ، ساری بدعتیں گمراہی ہے، سمپل، ایک لائن میں سب ٹاپک کا جواب ہو گیا۔ علماء کے ٹاپک پر ہم سب علماء کو رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن کسی بھی عالم کی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر نہیں رکھیں گے، کیونکہ ہم نبی علماء کو علماء کے مقام پہ مانیں گے، انہیں رب نہیں بنائیں گے، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا مقام نہیں دیں گے۔ یہی اماموں نے سکھایا، یہی بات صحیح بات ہے۔ تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ 3 پوائنٹس میں ہمارا ایکچولی لیکچر کا میجر پورشن سب ہو گیا۔ اب ہم جو بات کر رہے ہیں کچھ کاؤنٹر کوشچنز کے آنسرز ہیں اور کچھ انالیسز ہیں۔ چلیے ہم آگے شروع کرتے ہیں۔ کیا پرابلمز ہوتے ہیں اگر کوئی ضد پہ اتر آئے کہ میں امام کی بات نہیں چھوڑتا ہوں، میں حنفی ہوں، میں امام حنیفہ کی بات نہیں چھوڑوں گا، میں شافعی ہوں، میں امام شافعی کی بات نہیں چھوڑوں گا، میں مالکی ہوں، میں حنبلی ہوں، میں فلاں عالم کا ماننے والا، میں ان کی بات نہیں چھوڑوں گا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے اس میں کیا پرابلم ہوتا ہے معلوم ہے؟ 3 پرابلمز دیکھیں، یہ 3 کی سیریز چل رہی ہے۔ پہلا پرابلم اس میں یہ ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سنتیں چھوٹ جائے گی۔ آپ ایک عالم کی بات مان رہے ہو، آپ کسی اور عالم کی طرف نہیں ریفر کرو گے تو وہ عالم کے پاس جتنا علم ہے اتنا ہی آپ کو پتا چلے گا، جتنی سنتیں وہ آپ تک پہنچائیں گی اتنی ہی پتا چلے گی آپ کو۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی سنت ہے جو اس عالم کے پاس ہے، وہ 3rd عالم کے پاس ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز میں حق بات، صحیح بات وہ عالم کے پاس ہے،
آپ جس عالم کی بات فالو کر رہے ہو انہیں وہ سنگل ثواب ملا ہے، اس میں سنگل ثواب مطلب ڈبل ثواب نہیں ملا، مطلب مسٹیک ہوئی ہے۔ ایک سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، پول میں نہیں ہے، آپ لوگ کمنٹ میں جواب دیجئے۔ اگر کوئی جج پوری کوشش کرے صحیح نتیجے تک پہنچنے میں، صحیح ہے تو دگنا اجر، غلط ہے تو ایک اجر۔ اب آپ یہ بتاؤ، اگر کسی مسئلے میں کسی فالوور کو پتا چل گیا کہ یہ عالم صاحب سے مسٹیک ہوئی ہے، اور اس کو پتا چل گیا کہ ہمارے عالم سے مسٹیک ہوئی ہے، پھر بھی وہ کہے نہیں نہیں میں تو ان کا ماننے والا ہوں، میں ان کی بات نہیں چھوڑوں گا، وہ عالم کے پاس قرآن و حدیث کی بات ہے، وہ عالم کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، لیکن میں ان کا ماننے والا ہوں، میں ان کی بات نہیں چھوڑ سکتا، تو پھر آپ بتاؤ کہ اس سچویشن کے اندر اس شخص کو ڈبل اجر ملے گا کہ سنگل اجر ملے گا؟ نذیر شیخ نے صحیح جواب دیا، گناہ ملے گا۔ کیسے؟ وہ عالم کو تو ایک اجر ملا۔ جی سر، کیوں تو اس نے جیسے کہ بھائی غلط انفارمیشن پاس آؤٹ کی نا، جیسے کہ اس کو پتا تھا کہ چیز غلط ہے، اس کے بعد میں اس نے اپنے عالم کی بات کو مانا نہ کہ اللہ کے رسول کی بات کو مانا، تو گناہ ہوگا نا۔ اوکے بالکل صحیح۔ دیکھو وہ عالم کو صحیح ہو تو دگنا اجر، غلط ہو تو ایک اجر۔ اب آپ کو پتا چل گیا غلط ہے، وہ عالم صحیح ہے، قرآن حدیث کی بات ان کے پاس ہے، لیکن بول رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں میں ان کی بات نہیں مانوں گا، میں ان کی بات نہیں مانوں گا، ان کی بات نہیں چھوڑوں گا، میں فلاں عالم کا ماننے والا ہوں، میں ان کی بات نہیں چھوڑوں گا، میں ان کا فالوور ہوں، تو اسے ڈبل ملے گا، سنگل ملے گا کہ گناہ ملے گا؟ تو آپ سب جنہوں نے کہا کہ گناہ ملے گا نا، صحیح جواب ہے۔ اور کس حد تک گناہ ملے گا آپ کو معلوم ہے؟ لا یؤمنون والی ورڈ جو ہے نا، وہ اللہ فیصلہ کرے گا، آپ اور میں نہیں کریں گے، لیکن کلیئر پتا ہے کہ میں یہ عالم ہے، ان کے پاس قرآن حدیث کی بات ہے، لیکن میں نہیں مان رہا ہوں ان کو نہیں مان رہا ہوں، یعنی ان کے پاس جن کی بات ہے ان کی بات کو نہیں مان رہا ہوں۔ جو عالم جس کی بات پہنچا رہے ہیں، اگر ہمیں پتا چل گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یہاں پر، اور یہاں پر میرے عالم کی بات ہے، اور میں اپنے عالم کی بات کو نہیں چھوڑوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دوں، تو یہ تو ایسی چیز ہے، اس کو ڈرنا چاہیے کہ اس کا کلمہ جو ہے نا، کہیں اس نے اس کلمے کو اٹیک نہیں کر دیا، اگر سمجھنے کے بعد ہی کر رہا ہے۔ ہاں نہیں پتا ہے تو الگ بات ہے، جس کو نہیں معلوم ہے وہ الگ بات ہے، وہ ہم بہت ڈیٹیل میں کور کرنے والے ہیں انشاءاللہ آگے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں آگے، نہیں اس لیکچر میں نہیں، ہم تکفیر کے ٹاپک میں وہ کور کرنے والے ہیں۔ دوسری بات، کئی بار ایسا ہوتا ہے تو کئی سنتیں چھوٹ جائے گی، جو سنتیں دوسرے عالموں کے پاس تھی وہ اس کے پاس نہیں ملے گی۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے، پوائنٹ نمبر 2، وہ کسی امام کی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اوپر رکھ دے گا، اگر وہ ضد پہ اتر آیا تو ضد، دیکھیے ضد غلط ہے، وہ عالم کی طرف ریفر کرنا غلط نہیں ہے، عالم کی طرف رجوع کرنا غلط نہیں ہے، لیکن جو لوگ ہٹ دھرمی کے ساتھ ضد پہ اتر آتے وہاں غلطی ہے۔ اور تیسری بات اس میں کیا ہوگی کہ اختلافات حل نہیں ہوں گے نا، اختلاف ہوا کیا کرنا چاہیے؟ فردہ الی اللہ ورسول، اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹانا چاہیے۔ اب اختلاف ہوا اور اگر ہم نہیں رجوع کرے تو پھر کیا ہوگا؟ اختلاف وہیں پہ باقی رہ جائے گا، اختلاف وہیں پہ باقی رہ جائے گا۔ تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز، یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اختلاف ختم نہیں ہوں گے، یہ تو بہت بڑا لاس ہو جائے گا۔ ہاں، تو یہ ہے ہمارے 3 پوائنٹس کہ کیا ضد پہ اترنے میں کیا پرابلم ہے۔ اختلاف حل ہوں گے؟ نہیں ہوں گے، آگ لگ گئی، آگ بجھانے کا فارمولا دیا ہوا ہے، اختلاف آ گیا، اختلاف حل کرنے کا فارمولا دیا ہوا ہے۔ سوچو، آپ کے پاس ہے ایک بات، میں ایک دوسری بات بول رہا ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ردوا الی اللہ ورسول، اللہ نے کہا ریفر ٹو اللہ اینڈ ہز میسنجر، اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اس معاملے کو۔ میں کہتا ہوں آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ کے پاس یہ دلیل ہے، میرے پاس یہ دلیل ہے، چلو بیٹھ کے دیکھیں گے، جس کے پاس بھی قرآن حدیث کی باتیں لے کے سالو کر دیں گے۔ ہاں، جس کے پاس بھی قرآن حدیث کی بات ہے لے کر سالو کر دیں گے، الحمدللہ مسئلہ حل۔ لیکن اگر آدمی یہ نہیں کرے گا، اپنے 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 عالموں کو فالو کرے گا، تو پھر مسئلہ حل کیسے ہونے والا ہے؟ اختلاف حل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اختلافات جمع کے جمع رہ جائیں گے، ہے نا؟ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب بہت ہی کریٹیکل سوال پوچھ رہا ہوں آپ سب سے، دیکھتے ہیں کیا جواب دے رہے ہیں آپ۔ اتنے بڑے علماء سے غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں، اتنے بڑے علماء سے غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ چلیے کیا مانتے ہو آپ؟ نمبر 1، غلطی نہیں ہو سکتی، بڑے بڑے علماء سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، وہ غلط ہی تھے،
نمبر 3 وہ غلط نہیں تھے لیکن غلطی ہو گئی کسی مسئلے میں. ہاں. اور نمبر 4 آئی ڈونٹ نو. اور یہ بات مجھے بہت خوشی ہے کہ 97% تقریباً انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ وہ غلط نہیں تھے. علماء غلط نہیں تھے, ان سے کسی مسئلے میں غلطی ہو گئی. ہاں. اور یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم انہیں صحیح مانتے ہیں. ہم علماء اکرام جو قرآن و سنت کا علم پہنچاتے ہیں ہم ان سارے کے ساروں کو صحیح مانتے ہیں, لیکن کسی مسئلے میں غلطی ان سے ہو جاتی ہے, انسانوں سے غلطی ہوتی ہے. ہاں. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اتنے بڑے علماء سے غلطی کیسے ہوئی, اس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے سے 3 باتیں رکھنا چاہتا ہوں. فرسٹ پوائنٹ, وہ انسان تھے, انسانوں سے غلطی ہوتی ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ابن آدم خطاء, سارے آدم کی اولادوں سے خطائیں ہوتی ہیں. وخیر الخطائین التوابون, خطا کرنے والوں میں سب سے اچھے وہ لوگ ہوتے ہیں بار بار جو توبہ کرتے ہیں. سارے آدم کی اولاد سے خطا ہوتی ہے. ہاں. تو انسان تھے وہ لوگ. نمبر 2, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی مسئلے میں ان تک حدیث نہ پہنچی ہو. اب یہ بات پہ بعض لوگ بہت ہرٹ ہو جاتے, بولے اچھا اتنے بڑے عالم تک حدیث نہیں پہنچی, آپ تک پہنچ گئی. ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم تک سب حدیثیں پہنچی, لیکن اتنے بڑے عالم تک حدیث نہیں پہنچی کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے بڑے عالم 80 ہجری میں امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے, ان تک حدیث نہیں پہنچی. 150 ہجری میں امام شافعی پیدا ہوئی, ان تک نہیں پہنچی. ایسا کرتے ہیں, ہم 150 ہجری کی بات نہیں کریں گے, ہم 80 ہجری کی بات نہیں کریں گے, ہم 70 ہجری 60 50 40 30 20 10 ہم بات کریں گے صحابہ اکرام کی. آئیے دیکھتے ہیں ایک حدیث, اور یہ حدیث بھی صحابہ میں ایک ایسے صحابی کی حدیث ہے جن کو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے حق کو جاری کیا ہے, اور جب وہ کسی راستے پر جاتے تو شیطان وہ راستہ چھوڑ کر چلا جاتا. ہم دیکھ رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے. میں یہ حدیث سلیکٹ کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ ہم 80 ہجری کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم 150 ہجری کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم 0 ہجری کی بات کر رہے ہیں, صحابہ اکرام کی بات کر رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی بھر کے ساتھی تھے, ان کی بات کر رہے ہیں. اب آئیے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے کی بات ہے یہ. استاذن ابو موسیٰ علی عمر, ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے اجازت مانگی داخل ہونے کے لیے. عمر رضی اللہ عنہ بزی تھے, کسی بزی ہونے کی وجہ سے انہوں نے جواب نہیں دیا. جب دوسری حدیث سے میں پتا چلتا ہے, آپ کی نوٹس میں دی ہوئی ہے, کہ جب وہ فری ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جاؤ ابو موسیٰ کی آواز میں نے سنی, ان کو بلاؤ. جب بلانے گئے تو پتا چلا کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ جا چکے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر رضی اللہ عنہ, انہوں نے کہا کہ ان کو بلواؤ. جب بلوایا, پوچھا کہ کیوں چلے گئے, تو اس بات پر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا, کیا کہا اِنَّا كُنَّا نُؤْمَرُ بِهَذَا, ہمیں اسی چیز کا حکم دیا گیا تھا, 3 بار سلام کرو, جواب آئے تو رہو, نہیں آئے تو چلے جاؤ, ہمیں یہی حکم دیا گیا تھا. تو اس بات پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے تو ایسی کوئی حدیث نہیں پتا ہے, مجھے ایسی کوئی حدیث نہیں پتا ہے, تو اس بات کی دلیل لے آؤ. ہاں, نہیں تو فاتنی علی ھذا ببینۃ, اس بات کی بینہ پروف لے آؤ. او لا فلن بکا, نہیں تو میں ایسی سزا دوں گا. کبھی کبھار اچھوں کے ساتھ سختی کی جاتی ہے تاکہ برے خود سے سمجھ جائیں, یہ بھی ایک حکمت کی بات ہے. تو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ گئے, جا کر کے انہوں نے دیکھا تو انہیں بعض انصاری صحابہ ملے. ان سے پوچھا کہ تم میں سے کسے یہ حدیث پتا ہے؟ تو وہ انصاری صحابہ نے کہا کہ ہم میں سے سب کو یہ حدیث پتا ہے, اور انہوں نے اپنے سے اصغرنا کہا کہ ہم میں سے سب سے چھوٹے کو بھیجیں گے. تو انہوں نے ابو سعید رضی اللہ عنہ کو بھیجا, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو. ابو سعید رضی اللہ عنہ آئے اور کہا قد كنا نؤمر بهذا, عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گواہی دی کہ کہا ہاں ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا تھا. تو قال عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات پہ کہا خفی علی ھذا من امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحان الصفق بالاسواق, یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھ سے چھپی رہ گئی کیونکہ میں بازار میں تجارت میں مشغول ہوا کرتا تھا. آپ بتاؤ, اتنے بڑے صحابی سے کوئی حدیث مس ہو سکتی ہے, تو 80 ہجری میں پیدا ہونے والے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں مس ہو سکتی ہے, 150 ہجری میں پیدا ہونے والے امام شافعی رحمہ اللہ سے نہیں مس ہو سکتی ہے.
ایسی کئی حدیثیں ملے گی. جب ابن عمر کو پتا چلا کہ جنازے کی نماز پڑھنے میں 2 قیرات پہاڑ کا اجر ہے تو انہوں نے کہا پتہ نہیں کتنے قیرات میرے چھوٹ گئے. کیسے مس ہو گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، ابن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے. کیسے مس ہو گئی؟ ہوتا ہے، انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے. ہاں یہ چیز نارمل بات ہے، انسانوں کے ساتھ یہ بات ہوتی ہے. اور اب یہاں پہ ایک تیسری پاسبلٹی بھی ہے کہ کیسے غلطی ہو گئی. تو ایک تیسری پاسبلٹی یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے حدیث پتہ ہوتی ہے، فتویٰ دیتے ٹائم پہ یاد نہیں آتی. اب حدیثیں آدمی کو سپوز کرو کہ 1000 حدیثیں پتہ ہے، فتویٰ دیتے ٹائم پر اس میں سے کون سی حدیث یہاں پہ فٹ ہوتی ہے کبھی ریکلیکٹ نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی چیز بھولتے بھی ہم لوگ، پتا تھی لیکن بس یہ ٹائم پہ یاد نہیں آئی. ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھولتے بھی ہیں. آپ دیکھو ایک حدیث، واللہ اکبر، یہ حدیث ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ. حذیفہ بن یمان وہ صحابی جن کی طرف عمر رضی اللہ عنہ بھی ریفر کرتے تھے، فتنوں کے معاملے میں ایکسپرٹ صحابی، نالجبل صحابی. ان کے بارے میں دیکھیے ایک واقعہ آپ کے سامنے ہے. یہ دیکھیے، ان حذیفہ ام الناس، حذیفہ بن یمان نے لوگوں کو نماز پڑھائی. بالمدائن علی الدکان، مدائن شہر میں علی الدکان، چبوترے پر، پلیٹ فارم کے اوپر چڑھ کر. یعنی امام کیسا تھا؟ امام پلیٹ فارم کے اوپر. فاخذ ابو مسعود بقمیصہ فجبذہ، ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کی قمیص پکڑ کر کھینچا. نماز پڑھا رہے ہیں، امام ہے وہ، پیچھے مقتدی ہے، امام اوپر ہے، اوپر پلیٹ فارم پہ، مقتدی نیچے ہے. ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھا، پکڑ کر کے نماز کے اندر کھینچے. فلما فرغ من صلاتہ، جب نماز ختم ہوئی، قال، ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے حذیفہ بن یمان سے کہا، قال الم تعلم انہم کانوا ینہون عن ذلک، کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہمیں اس چیز سے منع کیا گیا تھا، اس چیز سے انہیں منع کیا گیا تھا، صحابہ کرام کو سب کو منع کیا گیا تھا. تو قال، انہوں نے کہا، قال بلا قد ذکرت حین مددتنی، کہا ہاں آپ نے جب میری مدد کی، جب مجھے کھینچا تب مجھے یاد آیا، تب مجھے یاد آیا. مطلب وہ پڑھا رہے تھے، امام اوپر پلیٹ فارم پہ، مقتدی نیچے، ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے کھینچا. وہ کہتے ہیں جب آپ نے میری مدد کی تبھی مجھے یاد آیا، اس ٹائم پہ یاد آیا. مطلب کبھی کبھی کوئی حدیث پتہ ہوتی ہے لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں. جب حذیفہ بن یمان جیسے بڑے صحابی کے ساتھ ہو سکتا ہے تو کیا امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل یا کسی اور عالم کے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ کتنی سمپل سی بات ہے. اور آپ دیکھیے ایک اور واقعہ، اور یہ بھی عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے. ہاں عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، اوتیا عمر بھی مجنونہ قد زنت، ایک مجنونہ لائی گئی عمر رضی اللہ عنہ کے پاس. مجنونہ یعنی پاگل تھی وہ، قد زنت، اس نے زنا کیا تھا. فاستشار فیہا اناس، عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا. ایک اور حدیث سے پتا چلتا ہے عمر رضی اللہ عنہ بدری صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، بڑے بڑے سینئر صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے. اور کرنے کے بعد، مشورہ کرنے کے بعد، امر فامر بہا عمر ان ترجم، عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ اسے رجم کیا جائے، اسے سنسار کیا جائے. جو اسلام میں زنا کی سزا ہے، میرڈ اڈلٹرر یا اڈلٹرس، کوئی زانی ہو شادی شدہ، اس کی سزا ہے سنسار کرنا، پتھر مار مار کے مارنا، یہ اسلام میں سزا ہے. مر بہا علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس سے وہ مجنونہ کو لے کر جایا جا رہا تھا، لے کے جا رہے تھے. فقال ما شان هذه، کہا یہ مجنونہ، یہ پاگل عورت کا کیا معاملہ ہے؟ قالوا مجنونۃ بنی فلان زند فامر بها عمر ان ترجم، یہ بنو فلاں قبیلے کی عورت ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں فیصلہ کیا ہے کہ اسے رجم کیا جائے. فقال ارجعوا بها، علی رضی اللہ عنہ نے کہا اسے واپس لے کے جاؤ. ثم اتاه، وہ آئے عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے. فقال یا امیر المومنین، کہا اے امیر المومنین، اما علمتا، کیا آپ کو وہ نہیں پتا، وہ حدیث نہیں پتا آپ کو، ان القلم قد رفع عن ثلاث، 3 کی قلمیں اٹھائی ہوئی ہے، 3 لوگوں کی قلم اٹھائی ہوئی ہے. قلم یعنی جو اعمال لکھے جا رہے ہیں نا، 3 لوگوں کے اعمال نہیں لکھے جا رہے. عن المجنون حتی یبرا، کسی پاگل کی جب تک اس کی عقل نہ آ جائے. عن النائم حتی یستيقظ، کسی سوئے ہوئے کی جب تک جاگ نہ جائے.
وعن الصبی حتی یعقل، بچے کی جب تک اس کی عقل نہ آ جائے، جب تک چھوٹا بچہ اس کی عقل نہ آ جائے تب تک ان کی قلم اٹھی ہوئی ہے. تو اب عمر رضی اللہ عنہ کا جواب سنیں. قال بلا، کہا ہاں مجھے حدیث پتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ کو حدیث پتا تھی، عمر رضی اللہ عنہ کو حدیث پتا تھی، انہوں نے مشورہ کیا تھا، حدیث پتا تھی. قال فما بال هذه ترجم، لاش کہ پھر اس کا دوش کیا ہے کہ اسے سزا دی جائے. اور علی رضی اللہ عنہ کا سوال ہے اس عورت کا دوش کیا ہے کہ اسے سزا دی جائے؟ جب گناہ نہیں لکھے آ رہے مطلب دوش نہیں ہے. دوش نہیں ہے تو سزا کیا ہے؟ دوش نہیں ہے، سزا کیا چیز کی؟ سزا تو دوش کی ہوتی ہے، دوش ہی نہیں ہے، گناہ ہی نہیں ہے لکھا ہوا، تو سزا کس چیز کی؟ تو عمر رضی اللہ عنہ کا لا شیء، کہا نہیں کوئی چیز نہیں ہے. قالا فرسلھا، تو علی رضی اللہ عنہ کا تو آزاد کریے اسے. قالا فارسلھا، عمر رضی اللہ عنہ نے آزاد کیا. فجعل یکبر، عمر رضی اللہ عنہ تکبیر کہنے لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیوں اللہ اکبر؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے انہیں غلطی سے بچا لیا. انہوں نے یہ نہیں کہا علی تم کل کے بچے مجھے سکھاؤ گے، ایسا نہیں کہا. میں خلیفہ ہوں تم خلیفہ ہو، نہیں یہ نہیں کہا. عمر رضی اللہ عنہ نے ایکسپٹ کیا، جو صحیح بات تھی قبول کیا، اور قبول کر کے انہوں نے اس مطابق اپنے فیصلے کو چینج کیا. ہمیں کیا سیکھنے مل رہا ہے؟ ہمیں سیکھنے مل رہا ہے، ہوتا ہے بڑے بڑوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ کوئی چیز میں جب فیصلہ کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ، انسان ہے نا ہم لوگ، ہوتا ہے کہ نہیں یاد آ رہی حدیث، پتا بھی تھی، فیصلہ نہیں کرتے ٹائم پہ حدیث نہیں یاد آئی. اب اس میں اتنا بڑا ایشو کیوں بناتے ہیں لوگ؟ ہم رسپیکٹ کر رہے ہیں، ہم یہی کہہ رہے ہیں وہ عالم کو انشاءاللہ ایک اجر ملا، غلطی ہوئی نا تو بھی ایک اجر ملا انشاءاللہ. ہم یہی گمان کر رہے ہیں، سارے اماموں کے بارے میں یہی سوچتے ہیں کہ جہاں جہاں مسٹیک بھی ہوئی انہیں ایک اجر ملا. لیکن اگر ہمیں پتا چل گیا کہ اس مسئلے میں فلاں عالم سے مسٹیک ہوئی ہے، اور ہم ان کی بات چھوڑ کر، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوڑ کر ان کی بات لے لیں تو ہمیں ایک اجر نہیں ملے گا. بہت اہم ٹاپک ہے یہ. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیوں کچھ لوگ سنت چھوڑ کر کسی امام کی ضد والی پیروی کرتے؟ کیوں کرتے ہیں؟ مطلب اتنا سمپل سا ٹاپک ہے، رسپیکٹ کرو سب علماء کو، ضد کے ساتھ پیروی پہ مت اترو، یہ رانگ ہے. رجوع کرو، ریفر کرو، ضد کے ساتھ پیروی پہ مت اترو. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں پہلی وجہ، اماموں نے آپس میں سنت کو بانٹ دیا. اوکے، تو آئیے ایک میں آپ کو ایک سیناریو بتاتا ہوں. سپوز کرو کہ چاروں اماموں نے ایکولی بانٹا، ایکول. اب یہ چارٹ دیکھ رہے ہیں، اب یہ بتاؤ اگر ایکولی بانٹا تو ایک ایک کو کتنا ملا؟ 25. اب یہ بتاؤ کتنا چھوڑا انہوں نے؟ کتنا چھوڑے؟ 75% چھوڑے. تو آپ بتاؤ یہ جو بات جو لوگ کہتے ہیں نا اماموں نے آپس میں سنت کو بانٹ دیا، بانٹنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے 75% چھوڑے اور صرف 25% سنتیں لی. آپ بتاؤ یہ اماموں کے اوپر بہتان ہے، یہ ایک الزام ہے اماموں کے اوپر. انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیے، وہ تو اپنے طور پہ انہوں نے کوشش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں جوڑیں. اب یہ ٹاپک بانٹ دیا، آپ بتاؤ یہ چاروں اماموں کی میٹنگ کہاں ہوئی جس میں انہوں نے بانٹے؟ ہاں یہ میٹنگ کہاں ہوئی کہ چلو آپ یہ سنت لے لو میں یہ سنت لے رہا ہوں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کی پیدائش ہو رہی ہے، دوسرے کا انتقال ہو رہا ہے اسی سال میں. تو امام ابو حنیفہ 150 جی میں انتقال ہو رہا ہے اور امام شافعی 150 جی میں پیدا ہو رہے ہیں. ان کے 14 سال بعد 14 سال بعد امام احمد بن حنبل پیدا ہو رہے ہیں. کہاں پہ میٹنگ ہوئی بتاؤ؟ ہوئی نہیں ایسی کوئی میٹنگ. یہ کس نے کہا ہے کہ انہوں نے آپس میں بانٹ دیا؟ بالکل رانگ بات ہے یہ. چلو سیکنڈ، چاروں امام برحق ہے. جی ہاں چاروں امام برحق ہے اس اعتبار سے کہ انہوں نے قرآن و سنت کی پیروی ہی سکھائے. کسی نے یہ نہیں سکھایا کہ میری بات لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے رکھو، ایسا کسی نے نہیں سکھایا. لیکن برحق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مسئلے میں سب لوگوں نے سیم بات کہی. میں آپ کو 2 ٹائپ کے اختلاف بتا رہا ہوں. ایک وہ اختلاف کہ مثال کے طور پہ ایک نے کہا ہاتھ یہاں باندھو، ایک نے کہا ہاتھ یہاں باندھو. اب اس میں لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ چاروں نے صحیح بتایا ہے، ہاتھ یہاں باندھو صحیح ہے، یہاں باندھو صحیح ہے، سب صحیح ہے، یہ ایسا کہہ رہے ہیں لوگ. لیکن بات یہ ہے کہ سب صحیح ہے اس کا پروف ہونا چاہیے. اگر ہے تو قبول ہے. جیسے وتر کی نماز میں الگ الگ طریقے ہیں، 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. 3 رکعت
2+1 بھی پڑھ سکتے ہیں, تینوں رکعت کنٹینیوس بھی پڑھ سکتے ہیں, ہے تو ہم مانیں گے, کوئی بات نہیں, لیکن پروف ہونا چاہیے. پروف نہیں ہے تو نہیں مان سکتے. دوسری بات یہاں پہ یہ ہے میرے بھائیوں میری بہنیں, دوسری بات اس ٹاپک پر کہ کئی مسائل میں کانٹرڈکشن ہے. مثال کے طور پر آپ اگر وضو میں ہو, اگر کوئی بھائی وضو میں ہے اور کسی عورت کا ہاتھ ٹچ ہو گیا, شافعی فقہ کے حساب سے وضو ٹوٹ گیا, حنفی فقہ کے حساب سے وضو نہیں ٹوٹا. اب آپ بتاؤ, یا تو وضو ٹوٹا یا تو نہیں ٹوٹا. یہ کیا بات ہے کہ کسی کا ٹوٹ گیا کسی کا نہیں ٹوٹا, یا تو ٹوٹا ہے تو نہیں ٹوٹا, دو میں سے ایک ہی صحیح ہوگا نا, دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتے نا. کوئی نان مسلم پوچھے تو ہم لوگ کیا کہیں گے, ٹوٹا نہیں ٹوٹا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ دو میں سے ایک ہی صحیح ہوں گے. کسی امام کو دگنا اجر ملا ہے, کسی کو سنگل اجر ملا ہے. مثال کے طور پر آپ حالت وضو میں ہو, خون نکل کے بہ گیا, حنفی فقہ کے حساب سے وضو ٹوٹ گیا, شافعی فقہ کے حساب سے نہیں ٹوٹا. دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتے نا. اگر ہم کہیں چاروں صحیح ہے, چار نہیں دو کی بات کر رہے ہیں, اگر دو بھی صحیح ہے تو کیسے صحیح ہے؟ مثال کے طور پر کوئی عورت نے بغیر ولی کی اجازت کی شادی کر لی, شافعی فقہ کے حساب سے وہ نکاح ہوا باطل, نکاح باطل ہے. حنفی فقہ کے حساب سے نکاح ہو گیا. اب یا تو نکاح ہوا ہے تو نہیں ہوا. مثال کے طور پر کچھ چیزیں ہیں جس کے اندر سچویشنز میں ایک فقہ میں طلاق ہوتا ہے دوسرے میں نہیں ہوتا ہے, ایک میں نکاح ہوتا ہے دوسرے میں نہیں ہوتا ہے. تو کئی ساری سچویشن ہے. نماز ہوئی نہیں ہوئی, ایک فقہ کے حساب سے اگر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھے, شافعی فقہ کے حساب سے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھے تو پھر کیا ہوگا؟ شافعی فقہ کے حساب سے سورۃ الفاتحہ فرض نماز میں نہیں پڑھ رہے ہیں تو رکعت ہی نہیں ہوئی وہ. حنفی فقہ کے حساب سے بعض کتابوں میں تو ایسا دیا ہے کہ اگر کوئی سورۃ الفاتحہ پڑھ لے تو اس کے منہ میں جلتے ہوئے انگارے ڈالے آئیں گے. میرے برادرز اینڈ سسٹرز, صحیح بات اس بارے میں کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ صحیح بات اس بارے میں یہ ہے کہ اماموں نے اپنی کوشش کی, جس کے پاس پروف ہے ہم ان کی بات کو لے لیں گے. جو سوال میں نے اٹھائے ہیں ان کے جواب میں دے سکتا تھا, لیکن جسٹ شارٹ میں کہ یہ سب سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے اگر آپ پروف چیک کریں گے تو. اور ہمارا کام کیا ہے؟ کوشش کرنا. کوشش کرنے کے باوجود جتنا پتا ہے ہم اتنا کریں گے. باقی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ, ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے, لیکن جانتے بوجھتے ہوئے ہم کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں چھوڑیں گے. یہ ہمارا ایک ارادہ ہو کہ میں نبی کی بات کو, صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کبھی نہیں چھوڑوں گا, جانتے بوجھتے ہوئے. نہیں پتا ہے, غلطی سے ہو گئی, اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ درگزر کا معاملہ کر دے, ہاں ہمارے ساتھ بھی. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے اس ٹاپک کے اوپر. چاروں امام برحق ہے جو لوگ کہتے ہیں, ان کو یہ بات سمجھنا چاہیے. جیسے آپ کو ایک بتاتا ہوں, ایک کتاب ہے بدایت المجتہد و نہایت المقتبد. اس کے اندر کیا کیا ٹاپک پہ اجماع ہے وہ دیا ہوا ہے, اور کیا کیا ٹاپک پہ اختلاف ہے دیا ہوا ہے. ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے کہ حنفی اور شافعی فقہ میں, اس کتاب میں نہیں دوسرے اسکالرز نے ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ حنفی اور شافعی فقہ کے اندر تقریباً 12,000 مسائل میں اختلاف ہے. حنفی اور مالکی فقہ کے اندر تقریباً 10,000 مسائل میں اختلاف ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے. پوائنٹ کیا ہے؟ یہ اختلاف حل کیسے ہوں گے؟ حل کیسے ہوں گے؟ کیونکہ جتنے بھی اختلاف ہو کامن چیزیں پھر بھی بہت زیادہ ہیں, ہاں. اور حل کیسے ہوں گے؟ فردوہ الی اللہ و رسول, اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دیں ہم. تو یہ اس بارے میں ایک امپورٹنٹ بات آپ کی نوٹس میں ہے, بک کا نام بدایت المجتہد. آگے ہم بڑھتے ہیں. عام آدمی تحقیق نہیں کر سکتا. تیسری وجہ کیوں لوگ ضد پہ اترتے ہیں, تیسری وجہ بولتے ہیں عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. یہ سب عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. اوکے, میں آپ سب کے سامنے کچھ باتیں رکھ رہا ہوں. عام آدمی توحید کا مسئلہ سمجھ سکتا ہے کہ نہیں سمجھ سکتا ہے؟ توحید اور شرک سمجھ سکتا ہے. عام آدمی سمجھ سکتا ہے. کوئی عام آدمی اگر شرک کر رہا ہے, ہم اسے کہیں گے تم عام آدمی ہو, تم نہیں سمجھو گے, شرک کرتے رہو, چلے گا. تمہارے عالم نے بولے نا شرک کرو کرو, ہاں. کیا کہیں گے ہم عام آدمی سے؟ ہم اسے کہیں گے بھائی تحقیق کرو, شرک ہے یہ, چھوڑو. ہم یہ نہیں کہیں گے عام آدمی ہے, ہم یہ کہیں گے غلط ہے. اسی طرح دین میں بدعت کرنا, عام آدمی بدعت کر سکتا ہے کیا؟ اگر دین میں بدعت کر رہا ہے تو ہم اسے کہیں گے تم عام آدمی ہو, تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے, کچھ نہیں سمجھ میں آتا, تم بدعت کرو. کہیں گے اسے؟ ہم اسے کہیں گے علم حاصل کرو, یہ بدعت ہے, بدعت کرنا غلط ہے, قرآن و سنت کے راستے پر چلو, بدعت مت کرو, کہیں گے نا. لیکن جب دین کے معاملے فقہ کی بات آتی ہے, نماز پڑھ رہے ہیں دن میں 5 بار, تو ہم کہتے ہیں عام آدمی کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. توحید میں سمجھ میں آئے گا, بدعت میں سمجھ میں آئے گا, یہ فقہی مسائل میں
नमाज, इबादत, ये सब रोजे वगैरह, इसमें नहीं समझ में आएगा। बिजनेस में समझ में आएगा। वो आम आदमी जब बिजनेस करता है सब सूझबूझ से करता है, खरीदो फरोख्त करता है सूझबूझ से करता है, सोना खरीदने आता है चेक करता है प्योर गोल्ड है कि नहीं, मटका भी खरीदता है तो टक टक करके चेक करता है प्योर मटका सही है कि नहीं है। लेकिन जहां पे दीन के फिक्री बात है नहीं समझ सकता आम आदमी हो। हम कह रहे हैं आम आदमी कोशिश करे, इल्म हासिल करे। इल्म हासिल करना फर्ज है, आपने सीखा था ना, आम आदमी के लिए फर्ज है कि नहीं है? बोलिए। वो जो सवाल जो स्टार्टिंग से फर्स्ट क्लास से मैं कवर कर रहा हूं, वो ये कवर कर रहा हूं कि आम आदमी के लिए इल्म हासिल करना फर्ज है या सिर्फ उलमा के लिए फर्ज है? आम आदमी के लिए फर्ज है ना। अभी नमाज पढ़ रहे हैं दिन में 5 बार, इल्म हासिल करो। एक बार अगर आप दिन में अगर आप 3 घंटे भी निकाल लो, स्टडी करो क्या क्या हदीसें हैं, आपको कम से कम पता चलेगा। एक हदीस भी पता चली तो आप एक गलती भी सुधार लें तो आपकी हर नमाज में, हर रकात में सुधर जाएगी, हर नमाज में सुधर जाएगी। क़यामत के दिन खड़े होंगे तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, है ना। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबको मैं उभारता हूं कि ये चीज का ख्याल रखें, ये आम आदमी की बात में ना पड़े। हाँ, आम आदमी को उलमा की तरफ रुजू करना है। आम आदमी को कोई बात ना समझ में आए स्कॉलर से पूछना है। आम आदमी को उलमा की रहनुमाई में लेना है। कुरान का तर्जुमा भी उलमा की तरफ से है, तफसीर भी उलमा की तरफ से, हदीस भी उलमा की तरफ से, फतवे की किताबें भी उलमा की तरफ से, फतवा वेबसाइट्स भी उलमा की तरफ से हैं। और कुछ नहीं समझ में आए तो उलमा को पूछना भी चाहिए। आम आदमी उलमा से कनेक्टेड रहे। आम आदमी खुद फतवा नहीं देगा, खुद अपना फिक्ही मसला नहीं इस्तेदलाल करेगा कि मैंने पढ़ा मैं निकाल रहा हूं, उससे मसला खुद निकाल रहा हूं, नहीं निकालेगा। क्यों? इनकम्प्लीट नॉलेज इज डेंजरस। अधूरा इल्म खतरनाक होता है। जो लोगों के साथ फैसला करे अला जहल, अधूरे इल्म के साथ, फहुआ फिन नार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जहन्नम की आग में जाएगा। हम आम आदमी को ये कहेंगे, लेकिन आम आदमी को ये कहे कि तुम नहीं समझोगे, ये कहां से आया? ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ, ये बात बिल्कुल गलत है। चलिए ये बात समझकर हम आगे बढ़ते हैं। 4 इमामों में से एक की पैरवी करना जरूरी है जो लोग कहते हैं, तो उनके लिए चंद बातें। पॉइंट नंबर 7 है, हम सेकंड लास्ट सेक्शन पे पहुंच चुके हैं। नंबर 1 के 4 इमाम ही क्यों? जो लोग कहते हैं ना 4 इमाम, हाँ 4 इमाम, तो क्या आपको पता है कम से कम 12 अलग अलग स्कॉलर्स उस जमाने में ही थे। उनमें से 9 के नाम यहां आपकी स्क्रीन पर है। कम से कम 12। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम लैस के बारे में इमाम शाफई ने इमाम लैस के स्टूडेंट्स के पास स्टडी की। एक बात कहा उन्होंने कहा इमाम लैस इमाम मालिक से बड़े आलिम थे। मैं और आप ये बात नहीं बोल सकते। इमाम शाफी स्टडी किए थे, इमाम मालिक के पास स्टडी किए थे 20 साल से, और इमाम लैस के शागिर्दों के पास स्टडी किए। तो इमाम लैस लेकिन 4 में नहीं है। हाँ, इमाम अहमद, इमाम औज़ाई, इमाम सौरी, इमाम दाऊद अज़्ज़ाहिरी, इमाम इब्न अबी हातिम, हाँ इमाम मोहम्मद इब्न जरीर तबरी, ऐसे कम से कम 12 उलमा उस जमाने में थे। तो मतलब अब ये सवाल ये है, और सिर्फ उस जमाने नहीं, हम देखते हैं हर जमाने और दौर के अंदर जो उलमा है वो सब हमारे हैं, हम बांटते नहीं है। सिर्फ 4 ही नहीं, ये 4 का नंबर कहां से आया? सेकंड पॉइंट, कुरान और सुन्नत में कहीं दिया होता कि 4 ही इमाम हैं, 4 ही आलिम हैं, ऐसा कहीं तो दिया होता? ऐसा कहीं नहीं है। आप बताओ कि कोई आयत है कुरान की जिसमें कहा गया है, जैसे आज लोग बोलते हैं ना, अगर 4 इमामों में से एक को फॉलो नहीं किया तो तुम्हारा इमाम शैतान। ये कहां है कुरान और हदीस में? कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। तो हम देखते हैं कि सारे इमाम हमारे हैं, हर जमाने और दौर के उलमा इकराम सब हमारे हैं। हाँ, तो कुरान और सुन्नत में कहीं ऐसा नहीं आता है कि सिर्फ 4 ही है। हाँ, 4 ही इमाम है, ऐसा नहीं है। और एक चीज में कि उलमा इकराम में सबके सब में हम किसी को भी उसमें बांट नहीं सकते हैं, बांटना नहीं है। हर जमाने और दौर के उलमा सबके सब हमारे हैं, हम किसी से भी कुरान और हदीस का इल्म हासिल कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपके पास लास्ट सेक्शन में आ रहा हूं। लास्ट सेक्शन में जाने से पहले एक पोल, वो ये है कि क्या कोई जिद के साथ पैरवी, क्या जो लोग जिद के साथ पैरवी करते हैं, क्या उनका क्या ये बात 4 इमामों ने सिखाया है? हाँ, क्या 4 इमामों ने ये बात को सिखाया है? मैंने कहीं कहीं हिंट दिया है आप लोगों को। नंबर 1, कई लोग बोलते हैं कि हाँ नहीं, इमामों ने सिखाया, नहीं सिखाया। और थर्ड ऑप्शन है उन्होंने बल्कि इसके बरखिलाफ सिखाया है। क्या है सही? स्क्रीन पे रिजल्ट जो है, तो 37% लोगों ने कहा
کہ نہیں سکھایا ہے. ہاں 37% لوگوں نے کہا نہیں سکھایا ہے، اور 61% نے کہا کہ ہاں انہوں نے سکھایا اس کے بارے میں، انہوں نے اس کے برخلاف سکھایا، مطلب نہیں سکھایا نہیں، اس کے برخلاف سکھایا. اور یہ جو لوگوں نے جواب دیا ہے نا، یہ سب سے بیسٹ آنسر دیا ہے. حالانکہ سیکنڈ آنسر بھی صحیح ہے، سیکنڈ آنسر بھی صحیح ہے، لیکن انہوں نے بلکہ اس کے خلاف سکھایا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کیا سکھایا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ کے سامنے. انہوں نے کہا لا یحل لأحد، حلال نہیں کسی کے لیے، ان یاخذ بقولنا، کہ وہ ہماری کسی بات سے کو لے لے، ہماری کسی بات کو لے لے، ما لم یعلم من این اخذناہ، جب تک یہ نہ جان لے کہ میں نے کہاں سے لیا، ہم نے کہاں سے لیا. مطلب امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں حلال ہی نہیں ہے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم میری بات کو لے لو جب تک یہ نہ جانو کہ میں نے کہاں سے لیا. سبحان اللہ. مطلب کیا کر رہے ہیں وہ معلوم ہے آپ کو؟ وہ کنیکٹ کر رہے ہیں لوگوں کو قرآن حدیث سے. وہ کہہ رہے ہیں میں نے کہاں سے لیا، وہاں سے، جب تک تم میری دلیل نہ جانو تب تک میری بات مت لینا، مطلب میرا پروف جانو تم. اور یہ کہاں پہ وہ بات ابن عابدین ہے، حاشیہ بحر الرائق جو در مختار کی شرح ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑے حنفی عالم ہیں امام ابن عابدین پہلے کے زمانے کے، تو انہوں نے یہ امام ابو حنیفہ کے قول کو جمع کیا ہے. وہ کہاں کنیکٹ کر رہے ہیں لوگوں کو جوڑ رہے ہیں قرآن و حدیث سے. سبحان اللہ. یہ تھا ان کا ایٹیٹیوڈ. اور ان کی یہ بات دیکھیے، انہوں نے فرمایا اذا قلت قولا یخالف کتاب اللہ، اگر میں کوئی بات کہہ دوں جو اللہ کی کتاب کے خلاف چلے جائے، وخبر رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے خلاف چلے جائے، فترکوا قولی، میری بات کو چھوڑ دینا، تم لوگ میری بات کو چھوڑ دینا. انہوں نے یہ نہیں کہا میری بات کو ضد سے پکڑے رہنا، ہٹ دھرمی سے پکڑے رہنا، میری بات کو مت چھوڑنا، میرے ماننے والے بنے رہنا، میری پیروی کرنا، یہ نہیں کہا انہوں نے کہا کہ اگر میں کوئی بات کہوں جو اللہ کے کلام کے خلاف جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف جائے، میری بات کو چھوڑ دینا. سبحان اللہ. امام مالک کی بات دیکھیے، انہوں نے کہا انما انا بشر، میں تو ایک انسان ہوں، اختی و اسی، میں مسٹیک بھی ہوتی مجھ سے، میں صحیح بھی ہوتا ہوں. فانظروا فی رائی، میری رائے کی طرف تم دیکھو. فکل ما وافق الکتاب والسنہ فخذوہ، جو بھی قرآن و سنت کے مطابق ملے لے لینا. وکل ما لم یوافق الکتاب والسنہ فترکوہ، جو بھی قرآن و سنت کے خلاف ملے چھوڑ دینا. انہوں نے یہ نہیں کہا میری بات کو پکڑے رہنا. کتنے ہمبل ورڈز ہیں امام مالک. امام مالک نے ایک اور بات کہی، انہوں نے کہا لیس احد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نہیں ہے، الا یؤخذ من قولہ ویترک الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کی کوئی بات لے لی جائے گی اور کوئی بات چھوڑ دی جائے گی سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب کی باتیں، کوئی بات لی جائے گی اور کوئی بات چھوڑ دی جائے گی. آگے، اور یہ دیکھیے امام شافعی کا قول، اللہ اکبر. انہوں نے کہا اجمع المسلمون، مسلمانوں کا اجماع ہے. اجماع لوگ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں سنیے، لوگ بولتے ہیں کہ اجماع ہو گیا کہ 4 میں سے ایک کو فالو کرنا ہے. ایسا کوئی اجماع نہیں ہوا. اجماع کیا ہوا ہے سنیے امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں. اجمع المسلمون، مسلمانوں کا اجماع ہے، علی ان من استبان له سنۃ عن رسول اللہ، کہ جس شخص کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت پہنچ جائے، اسے مل جائے، لم یحل، اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے، لم یحل له ان یدعها لقول احد، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کسی اور کی بات کے لیے چھوڑ دے، اس کے لیے حلال نہیں ہے. اگر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مل گئی، آپ کے سامنے ایک حدیث پہنچ گئی، صحیح حدیث ہے، چیک کر لیا آپ نے، علماء کرام کا فتویٰ ہے، آپ خود استدلال کر رہے ہو، ایسا نہیں ہے خود سے نکالے نہیں ہیں، علماء کرام کا فتویٰ ہے، وہ بھی علماء ہیں، ہمارے علماء ہیں، سب ہمارے ہیں، امام شافعی ہمارے ہیں، امام مالک ہمارے، امام احمد بن حنبل ہمارے، امام ابو حنیفہ ہمارے، سب علماء ہمارے ہیں. تو امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات پہنچ جاتی ہے نا، تو پھر حلال نہیں ہے تمہارے لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوڑ کر کسی اور کی بات کو لے لو، نہیں حلال. اس بات پہ اجماع ہے. آج جب قرآن و سنت کی بات لوگوں کے سامنے پہنچائی جاتی ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے امام کی بات فالو کریں گے. قرآن و سنت کی بات چھوڑ رہے ہو آپ، امام کی بات کو، قرآن و سنت کی بات کے اوپر ترجیح دے رہے ہو، یہ غلط ہے. ہاں اگر امام کے پاس کسی مسئلے میں پروف ہے، آپ وہ فالو کر رہے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں تو یہ بہت اہم بات آئی. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اجماع مینس کنسنسس. سوال آیا اسٹوڈنٹ کا، اجماع مطلب کنسنسس، اتفاق. اجماع کا مطلب ہے اتفاق ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت گمراہی میں جمع نہیں ہوگی. مطلب ایک پیشن گوئی ہے کہ میری پوری کی پوری امت گمراہی میں جمع نہیں ہوگی. اگر جمع ہو گئی مطلب وہ بات غلط نہیں ہے, لیکن اجماع کا دعویٰ صحیح ہونا چاہیے. مطلب ایسا نہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے اجماع ہے لیکن حقیقت میں اجماع ہونا چاہیے. چلیے آگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کی پیروی سکھانے والے اماموں نے کیا سکھایا؟ امام احمد نے کہا لا تقلدنی, میری تقلید مت کرنا. تقلید کا مطلب بلائنڈ فالوئنگ, مجھے بلائنڈلی فالو مت کرنا, آنکھیں بند کر کے میری پیروی مت کرنا. ولا تقلد مالک, مالک کی بھی مت کرنا. ولا شافعی, شافعی کی مت کرنا. ولا الاوزاعی, اوزاعی کی مت کرنا. ولا ثوری, ثوری کی مت کرنا. وخذ من حیث اخذوا, وہاں سے لو جہاں سے ہم سب نے لیا, جہاں سے ہم سب نے لیا. تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز, اس ٹاپک پر آپ کے سامنے یہ چند باتیں آئی ہیں اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس سے پہلے کہ میں یہ کوشچن آنسر کے لیے وقت کھول دوں, میں آپ کو ایک لاسٹ میں مثال دینا چاہتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ قبلہ تبدیل ہوا تھا؟ پتا ہے آپ کو قبلہ پہلے کیا تھا؟ کون بتائے گا پہلا قبلہ کیا تھا؟ ہم جو قبلہ کعبے کی طرف نماز پڑھتے ہیں نا, پہلے قبلہ کیا تھا؟ مسجد اقصی. بالکل صحیح. قبلہ چینج ہوا, صحابہ کا اللہ نے امتحان لیا. اٹ واز این ایگزام, ایک امتحان تھا صحابہ کرام کا کہ وہ لوگ کیا اس چیز میں ہٹ دھرمی پہ اتر آتے ہیں کہ میں نہیں, میں پچھلا قبلہ ہی لوں گا. جب مسجد حرم بن گیا قبلہ مسجد اقصی سے, تو کیا وہ پچھلے قبلے کو چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے ہیں؟ انہا لکبیرۃ, اللہ نے کہا یہ بہت بڑا امتحان تھا, صحابہ کرام کا بہت بڑا امتحان تھا. اللہ تعالیٰ نے اس پچھلے قبلے کو منسوخ کر کے, کینسل کر کے قبلہ چینج کیا. امتحان تھا. کیا آپ کا میرا ایسا امتحان ہونے والا ہے؟ قبلہ پھر سے چینج ہونے والا ہے؟ قبلہ ابھی چینج ہوگا؟ نہیں ہوگا. صحابہ کا امتحان تھا, آپ کا میرا امتحان ہے یہ. ہمارا دوسرا امتحان ہوتا ہے. ہمارا امتحان کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ ہم کسی چیز کو صحیح مان کر چل رہے ہیں, پھر ایک دن پتا چلتا ہے کہ ارے نہیں, حدیث تو اس کے فیور میں, قرآن اور حدیث کی دلیل کی روشنی میں یہ بات صحیح ہے. اب امتحان ہمارا یہ ہے کہ کیا ہم وہ پچھلی بات کو چھوڑ کر جو صحیح بات مل رہی ہے, ثابت شدہ بات, ہم وہ لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو بولتے ہیں نہیں نہیں, میں اتنے سال سے نماز ایسے پڑھا ہوں, اب میں نماز کا طریقہ نہیں چینج کروں گا. ہم کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ تک پہنچی ہے. آپ کو جب نہیں پتا تھا اس کا معاملہ الگ ہے, لیکن جب پتا چل گیا تو معاملہ الگ ہے. آپ ابھی یہ لے لو, انما الاعمال علی خواتیمہا, صحیح بخاری حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہوتا ہے. مطلب آپ نے زندگی بھر اگر کوئی چیز ایک طریقے سے کیے, مرنے سے پہلے آپ کو پتا چلا نہیں یہ صحیح طریقہ ہے, یہ صحیح چیز ہے, وہ لے لیے, تو خاتمہ دیکھا جائے گا, آپ زندگی بھر کا ججمنٹ خاتمے کے مطابق ہو. تو میں آپ سب کو ابھارتا ہوں, قرآن و سنت کی بات ملے نا, منہ مت موڑنا. یہ مت کہنا میں فلاں عالم کی بات لے کر قرآن و سنت کی بات کو چھوڑوں گا. اگر کریں گے آپ, نقصان آپ کا ہی ہے. سنت آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی اور رزلٹ یہ ہوگا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے دور ہوں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون, آپ کے رب کی قسم وہ ایمان والے نہیں ہیں. حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک آپس کے سارے اختلاف میں فائنل آپ کو جج نہیں بناتے نا, وہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں. کہیں ایسا ہمارے ساتھ نہ ہو جائے. آپ سب کو میں ابھارتا ہوں, اتباع کا جذبہ مضبوط رکھیے, علماء کو رسپیکٹ کریے, سارے علماء ہمارے, انہیں آپس میں بانٹے نہ, ایک دوسرے کے ساتھ رواداری بھی رکھے. فقہی مسائل میں کوئی کسی نتیجے تک پہنچا انڈرسٹینڈ کرے, لیکن جو صحیح بات ہے وہ سامنے آ گئی پروف کے ساتھ, اس کو ماننے میں پیچھے مت رہیے. یہ اس موضوع پر میں نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی, 8 پوائنٹس تھے ہمارے. امید کرتا ہوں کہ میں یہ ٹاپک سمجھانے کی کوشش کر سکا, اور اگر کوئی چیز ہو جو کلیئر نہیں ہے تو آپ لوگوں کے پاس وقت ہے, سوال پوچھ سکتے ہیں. اور آفیشیلی کلاس یہاں پہ ختم ہو رہی ہے, لیکن ہم سوال جواب کا سیشن کنٹینیو رکھ رہے ہیں, اور تب تک جب تک مجھے ایسا لگا کہ میجر سوال کور ہو گئے تب تک میں سوالات کنٹینیو رکھوں گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا یہ کویشچن ہے, جو لوگ مطلب جو تقلید کرتے ہیں, جو 4 اماموں کو فالو کرتے ہیں, ان کا یہ کاؤنٹر کویشچن ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل شیخ البانی ہے, ابھی شیخ البانی نے کسی حدیث کو صحیح کر دیا,
تو آپ بھی تو تقلید کرتے ہیں. اگر آپ نے شیخ البانی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے تو آپ جا کر کیا صحیح متن اور سند دیکھتے ہیں؟ ہر لیمن جگہ دیکھتا ہے. آپ نے صحیح بخاری کو کی حدیث لی ہے, مطلب شیعہ لوگوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صحیح بخاری کو لے رہے ہیں اور صحیح بخاری کا مطلب بخاری کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے حدیث, تو بس ہو گیا, ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے کیا؟ یہ بھائی کا جو سوال ہے نا, میں سمجھتا ہوں جتنے سوال آئے ہیں اس میں بہت ہی میننگ فل سوال انہوں نے پوچھا ہے, بہت ہی اہم سوال پوچھا ہے, جس سے کچھ بہت اہم باتیں کلیئر ہوتی ہے. میرے بردرز اینڈ سسٹرز, ہم یہ بالکل نہیں کہہ رہے ہیں کہ اسکالرس کی بات نہیں لینا ہے, اور ہر مسئلے میں آپ کو دلیل نہیں پتا ہے تو آپ بغیر دلیل کے نہیں لے سکتے اسکالر کی بات, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں. بغیر دلیل کے بھی وقتی طور پہ لے سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. جیسے کسی حدیث کے اندر امام شیخ البانی ہو, امام بخاری ہو, انہوں نے کہا, امام بخاری کا تو معاملہ اور الگ ہے کیونکہ امام بخاری کے کتاب کے اوپر تو امت کا اجماع بھی ہو چکا ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کنسنسس ہو چکا ہے کہ کوئی عالم کوئی بات کہہ رہا ہے, ہم اس بات کو اپوز نہیں کر رہے ہیں. ہم کس بات کو اپوز کر رہے ہیں کہ جب پروف آ گیا کہ وہ عالم غلط ہے اور تب بھی کوئی نہ چھوڑے تو وہ غلط ہے. جیسے شیخ البانی کے بارے میں ہمارے بھائی نے مثال دی ہے, اگر کوئی شیخ البانی کی بات وقتی طور پہ فالو کر رہا ہے وہاں پہ پرابلم نہیں ہے. پرابلم کہاں ہے آپ کو معلوم ہے؟ جہاں پہ پروف آ گیا کہ شیخ البانی غلط ہے اور کوئی بولے نہیں میں ان کا ماننے والا ہوں, میں ان کی بات نہیں چھوڑوں گا. پروف مل گیا قرآن و حدیث کی بات کے خلاف, انہوں نے فتوا دیا, کوشش کی انہوں نے کہ صحیح بات بتائیں, لیکن مسٹیک ہو گئی ان سے. اگر مسٹیک ہو گئی تو اب اس کے اندر ان کو تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ ایک اجر ملے گا جو ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سوچ رہے ہیں. ایسے سارے بڑے بڑے اسکالرز جنہوں نے کوشش کی, ہم ان کے بارے میں یہی گمان کرتے ہیں, فیصلہ تو اللہ ہی کرے گا. لیکن جب پتا چل گیا یہاں ان سے مسٹیک ہوئی, اور پتا چلنے کے بعد اگر کوئی کہے نہیں میں ان کی بات نہیں چھوڑوں گا, تو چاہے امام ابو حنیفہ کی کریں یا چاہے شیخ البانی کی کریں, اسے تقلید جامد کہتے ہیں. تقلید جامد, ہٹ دھرمی والی تقلید. جامد جمود سے آتا ہے, جمود انرشیا, کہ آدمی ایک جگہ پہ جم گیا تو جم گیا, ہلاؤ ہلرانی ہے, ہلاؤ ہلرانی ہے, بس جم گیا, میں ان کا ماننے والا ہوں, وہاں پہ غلطی ہے. اچھا میں کچھ سوالات یہاں سے لوں. وعلیکم السلام. چلو یہ سوال لے لیتے ہیں, بولیے بھائی. زید بھائی, کیا یہ ممکن ہے کہ کسی اسکالر کے نزدیک کوئی حدیث جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے جس کی بنیاد پر جو ہے وہ ڈفرینس آف اوپینین پیدا ہو؟ ابھی صورت میں جو ہے ہم یہ کیسے طے کریں گے کہ ہم ان اسکالر کے اوپینین کو مانیں یا پھر کسی اور اسکالر کے اوپینین کو مانیں؟ مجھے اس میں بہت بڑی مدد, یہ سوال کے جواب کو سمجھنے میں بہت بڑی گائیڈنس مل رہی ہے سورہ 29 ورس 69 سے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, جو میرے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں میں انہیں اپنے راستے کی ہدایت دیتا ہوں. اب ایک مسئلے میں دو عالم دو بات بول رہے ہیں, کس کی بات مانیں؟ تو ہم نے ان کو پوچھا کہ آپ کی دلیل کیا ہے, آپ کی دلیل کیا ہے؟ ایک بول رہے ہیں میری دلیل یہ ہے, دوسرے بول رہے ہیں میری دلیل یہ ہے. تو دلیل کمپیئر کی جاتی کبھی, جو جتنی کوشش کرے گا اللہ اسے اتنا راستہ بتائے گا. کچھ لوگ ہیں پیچھے بیٹھ کے کہتے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا, کچھ لوگ ہیں جو اس میں سٹڈی کریں گے انہیں ملے گا. اسی طرح حدیث میں ایک عالم بول رہے ہیں حدیث صحیح ہے, ایک عالم بول رہے ہیں حدیث ضعیف ہے. اب یا تو حدیث صحیح ہے یا تو ضعیف ہے, دونوں تو نہیں ہوگی, یا تو صحیح ہے یا تو ضعیف ہے. تو کس کے پاس پروف ہے؟ ہمارا دین پروف والا دین ہے. آپ جتنا کوشش کرو گے, اللہ نے کہا جو لوگ میرے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں میں انہیں راستے کی ہدایت دیتا ہوں, تو جتنا آپ کوشش کرو گے اتنا آپ کو سمجھ میں آئے گا. اگر آپ پیچھے بیٹھ کے کہو گے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو نہیں سمجھ میں آئے گا, جب کوشش کریں گے تو سمجھ میں آئے گا. اسی طرح کوئی مسئلے میں دو عالم دو بات بول رہے ہیں, کبھی کبھار کوئی راوی کے بارے میں بحث ہو جاتی ہے کہ یہ راوی معتبر ہے کہ نہیں ہے, پروف کی بات ہے, وہ راوی کے بارے میں بھی انفارمیشن ہمیں سند سے مل رہی ہے, سند سے مل رہی ہے. جس کے پاس پروف ہے وہ لے لیں گے, جس کے پاس پروف نہیں ہے بات چھوڑ دیں گے. جی مطلب کیا ہے نا کہ ہمارا دین پورا پروف والا دین ہے, اور اس کے اندر آپ کو دیکھنا پڑے گا ایک بار, لیکن کوشش کریں گے تو ملے گا. جزاک اللہ خیر بھیا. چلیے اسی جواب کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں. ساری جو اچھی چیزیں ہم نے سیکھی وہ یقیناً اللہ کے فضل و احسان سے صرف ہے, کمیاں میری طرف سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات سمجھ کر دین کے صحیح فہم تک پہنچنے کے اللہ میں توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک.